اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم باللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام. عید سعید غدیر، عید ولایت، عید عظمیٰ و عید اکبر آپ تمام راہروان راہ ولایت و امامت و تمام امت مسلمہ کو تبریک و تہنیت عرض ہے. یہ روز عظیم جس کے اندر ایک عظیم امر الہی متجلی ہوا اور ہر سال اس کی یاد ہم ایک جشن کی حد تک قائم کرتے ہیں، وہ گزار جاتے ہیں. ابھی تک ناشناختہ ہے اس کے راز، اس کے اسرار اور اس کے حقائق امت اسلامیہ کے لیے و حتیٰ خواص امت اسلامیہ کے لیے ابھی ناشناختہ ہیں. بعض ایسے ایام ہیں جو بظاہر جشن کے نام سے منسوب و مشہور ہیں، لیکن حقیقتاً غور سے دیکھا جائے تو ایام سوگ بھی ہیں. جس طرح وہ روایت جو بارہا آپ مومنین کرام کی خدمت میں اشارہ ہوا ہے اس کی طرف امام پنجم حضرت امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام سے منقول یہ روایت ہے جس میں امام فرماتے ہیں جب بھی عید کا دن آتا ہے ہم اہل بیت و آل رسول کا غم تازہ ہو جاتا ہے، زندہ ہو جاتا ہے. راوی نے سوال کیا امام علیہ السلام سے کہ عید کے موقع پر کون سا غم آپ کا تازہ ہوتا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا اس لیے کہ روز عید روز امام مسلمین ہے اور وہ دن جو خدا نے ہمارے لیے مقرر کیا تھا ائمہ مسلمین کے لیے، اس دن کو جب ہم طاغوت کو مسند نشین حکومت و مسند نشین حاکمیت دیکھتے ہیں تو اس سے ہمارا غم تازہ ہو جاتا ہے، ہمارے دل کا زخم ہرا ہو جاتا ہے. یہی حال مشابہ روز غدیر بھی ہے. اگرچہ آج پوری دنیا میں ہر افق کے مطابق 18 ذی الحجہ اور اس سے مربوط دن بطور جشن عید ولایت و جشن عید غدیر برپا ہوتے ہیں، لیکن صرف ایک دن کی یاد میں یہ جشن برپا ہوتے ہیں اور حقیقتاً روح غدیر و روح ولایت کو اگر انسان دیکھے تو اس دن سب سے زیادہ دکھ و رنج ایک مسلمان کا زندہ ہونا چاہیے اور ہوتا ہے کہ جن مقامات پر یہ جشن برپا ہیں، جن شہروں میں اور محلوں میں یہ جشن برپا ہیں اور جو امت مشغول جشن ہے اور جو افراد محافل جشن کو خطاب کر رہے ہیں اور ظاہراً جشن کا ماحول بنایا ہے، اگر وہ حقیقت کو دیکھیں، اصل ماجرا کی طرف توجہ کریں تو انہیں گمان آئے گا کہ جشن سے زیادہ شاید افسوس کرنا چاہیے آج کے دن ان کو کہ یہ عید کبریٰ و عید عظمیٰ
کہ جس روز خداوند تبارک و تعالی نے امر عظیم رسول اللہ پر نازل فرمایا اور حکم دیا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول آپ پر جو خدا نے پیغام اتارا ہے اسے آپ پہنچا دیں، اور لوگوں سے خوف نہ کھائیں، لوگوں سے مت ڈریں، اللہ آپ کو بچائے گا لوگوں کے شر سے۔ کہ اگر یہ امر ابلاغ نہ ہوا، نہ پہنچا، تو یوں سمجھیں کہ آپ نے پروردگار کی رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا۔ رسول اللہ نے تعمیل حکم خدا کرتے ہوئے وہ امر پہنچا دیا، تبلیغ کر دی، لیکن جس بابت خوف تھا رسول اللہ کے دل میں، وہ خوف بھی درست ثابت ہوا کہ آج 1400 سال بعد بھی فقط 10 ہجری کے 18 ذی الحجہ کی یاد فقط منا کے جشن برپا کرتے ہیں ہم، کہ جوفا میں، میقات جوفا میں، مکہ اور مدینہ کے درمیان، یا یوں کہیں مکہ، جدہ اور مدینہ کے درمیان وہ نقطہ جو غدیر خم کے نام سے معروف ہے، وہاں پر حجۃ الوداع سے واپسی پر رسول اللہ نے مسلمین کو، وہ مومنین کو، وہ حجاج کو روکا، اکٹھا کیا، اور جیسا کہ تاریخوں میں ہے 1,20,000 حجاج کو جمع کیا، اور ان میں ایک انوکھے انداز سے خطاب کیا، وہ خطبہ دیا، اور اہم ترین خطبہ حضرت نے اپنی ساری رسالت کا نچوڑ و خلاصہ پیش کیا، جس کا ایک جملہ یا ایک محور اس کا ولایت کا امر تھا، یا اعلان ولایت تھا۔ اور اس اعلان کے بعد دنیا نے ہرگز ولایت کا منہ نہیں دیکھا، ولایت کا سایہ مسلمانوں کو نصیب نہیں ہوا، صرف اعلان ہوا میدان غدیر میں ولایت کا، اور اعلان کے بعد سب بھول گئے، فراموش کر گئے، اور آج تک فراموش کیے ہوئے بیٹھے ہیں۔ اور جب فراموش کار جشن مناتے ہیں تو تھوڑا عجیب سا لگتا ہے کہ جس چیز کو بھول گئے ہیں اسی کا جشن منا رہے ہیں۔ کس کا جشن منا رہے ہیں؟ کس کی خوشی منا رہے ہیں؟ صرف اعلان کی، صرف اس وجہ سے کہ اس دن اس امر عظیم کا اعلان ہوا، تو 1400 سال سے جو امر فراموش رہا، مہجور رہا، متروک رہا، اور آج بھی جس کے متروک و مہجور ہونے سے مسلمانوں کے لیے کئی مسائل و مشکلات و صدیوں بھر مشکلات رہیں، اور خدا جانے کب تک یہ محرومیت و مہجوریت سایہ ولایت سے دامنگیر مومنین و مسلمین رہے گی۔ اس لیے یہ دن، عظیم دن، جو جشن کا بھی دن ہے حقیقتاً، کہ عید ہے، روز تکمیل دین ہے، روز یاس کفار ہے، مایوسی کفار کا دن ہے، لیکن مسلمانوں کی غیر ذمہ دارانہ حرکت، مسلمانوں کا غیر ذمہ دارانہ پن، اور مسلمانوں کی طرف سے لاپرواہی و غفلت پر افسوس کا بھی دن ہے، کہ خداوند تبارک و تعالی نے اس روز جس چیز کا اعلان کیا، ہماری توجہ ہی نہیں گئی اس کی طرف، اور ہمارا دھیان ہی نہیں گیا اس کی طرف۔ وہ کیا چیز تھی جس کا اعلان ہوا؟ ولایت محور ہے دین کا، اساس دین ہے۔ خداوند تبارک و تعالی نے کائنات کو ولایت کے ذریعے سے خلق بھی کیا ہے، اور ولایت کے ذریعے سے خدا نے کائنات کا نظام بھی چلایا ہے، اور خود اللہ کی ذات ولی بن کر بعنوان ناظم کائنات ہے، بعنوان رب کائنات، بعنوان مدبر کائنات اللہ تعالیٰ کی ذات ولی بن کر ہے۔ اور اسی طرح خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اور ان انسانوں میں اہل ایمان کو خدا نے انتخاب کیا، اور ان کے لیے ہدایت کا منشور بنایا، اور خود ولی مومنین خداوند تبارک و تعالیٰ کی ذات مومنین کے لیے ولی ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اہل ایمان کا ولی خدا ہے۔ اور پھر یہی ولایت خداوند تبارک و تعالیٰ نے عام کر دی، اور ہر وہ چیز جو مومنین کے لیے، مسلمانوں کے لیے مقرر کی، اس کے اوپر رنگ ولایت چڑھا دیا۔ خدا کی ذات نے فرمایا کہ اللہ تمہارا ولی ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ، خدا تمہارا رب تمہارا ولی ہے،
اور اس رب نے تمہاری ہدایت کے لیے جو رسول مبعوث فرمائے ہیں وہ رسول بھی تمہارا ولی ہے۔ ان کو ہم نے رسالت عطا کی ہے، لیکن رسالت کے اوپر رنگ ولایت چڑھا دیا ہے۔ یہ رسول آپ کے لیے ولی ہیں۔ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اور وہ تمہارے ولی ہیں جو ایمان لائے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ تمہارے ولی ہیں۔ ہر چیز کے اوپر رنگ ولایت خداوند تبارک و تعالیٰ نے چڑھا دیا ہے، چونکہ ولایت اساس دین ہے۔ یہ قرآن میں ہے، روایات میں، ان کی تفسیر و تشریح میں معصومین علیہ السلام نے فرمایا، روایات صحیح و سند و واضح و دلالت روایات کے اندر ہے کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے: نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور ولایت۔ وما نودی الی شیء مثل ما نودی الی الولایہ، یہ ارکان خمسہ دین، ان ارکان خمسہ میں سے ولایت اصلی ترین رکن ہے، دین کا اصلی رکن ولایت ہے، اور جتنی دین نے ولایت کے اوپر تاکید کی ہے اتنی کسی اور چیز کے اوپر تاکید نہیں کی۔ اور روایات دیگر میں ہے کہ اگر نظام ولایت قائم ہو سارا دین کا نظام قائم ہو جاتا ہے، اور اگر یہ خیمہ ولایت برپا نہ ہو باقی کوئی چیز دین کی نہیں رہتی، وہ قائم نہیں رہتی ہے۔ ہم نے ارکان خمسہ میں سے ساری چیزیں لے لیں اور ولایت کو چھوڑ دیا۔ بنی الاسلام علی خمس، علی الصلاۃ والزکاۃ والحج والصوم، حج و صوم بڑی تاکید سے رکھتے ہیں، بڑی عقیدت سے رکھتے ہیں، بڑے عقیدت سے انجام دیتے ہیں، لیکن ولایت کے بغیر۔ اور اگر ولایت کا نام بھی لیتے ہیں، ولایت کی ذہنیت و تصور اگر ذہنوں میں ہے، تحریف شدہ ولایت ہمارے ذہنوں کے اندر موجود ہے۔ ایک گروہ مسلمانوں کا اسے ولایت کے معنی میں اس طرح سے الجھا دیا گیا کہ فراموش کر بیٹھے ولایت کس کو کہتے ہیں۔ وہ ولایت سے مراد محبت سمجھے، ولایت سے مراد دوستی سمجھے، لیکن جن کا فخر ہے، وہ افتخار ہے، وہ امتیاز ہے کہ اہل ولایت ہیں۔ اور روز عید غدیر کا ذکر کہ ہر مومن کو جب ملے معانقہ کرے اور ساتھ یہ جملہ کہے، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، کہ حمد ہے اس خدا کا جس نے ہمیں ولایت امیر المؤمنین سے تمسک کرنے والوں میں سے قرار دیا ہے۔ حمد ہے اس خدا کی۔ یہ لوگ جو فخر کرتے ہیں وہ شکر خدا بجا لاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو متمسکین ولایت امیر المومنین سے قرار دیا ہے۔ ان کے ذہنوں کے اندر ولایت کا جو تصور بیٹھا ہوا ہے، جو مفہوم اور جو اس ولایت کو دل میں اور ذہنوں میں سمائے بیٹھے ہیں، آیا وہ ولایت قرآنی ہے، وہ ولایت الہی ہے؟ یہ وہی ولایت ہے جس کے ابلاغ کا رسول اللہ کو حکم دیا گیا تھا، اور جس کے ابلاغ کے وقت رسول اللہ احساس خطر کر رہے تھے، اور جس کے ابلاغ کے وقت رسول اللہ کے دل نازنین میں کوئی کھٹکا تھا جسے خدا نے برطرف کیا کہ آپ مت ڈریں اور اس کا ابلاغ کر دیں، اللہ بچائے گا آپ کو لوگوں کے شر سے۔ یہ وہی ولایت ہے۔ اس سے پہلے ایک گفتگو روز شہادت امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی مناسبت سے یہیں پر شہر لاہور میں بعض مومنین کی خدمت میں ایک گفتگو کا آغاز کیا تھا جو پھر آگے نہیں بڑھی۔ اس کا عنوان تھا دین و سیاست از نظر امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام۔ اس گفتگو کی تمہید میں ایک نقطہ عرض کیا تھا وہاں پر، اسی کو چاہتا ہوں کہ آج اس گفتگو کے لیے بھی تمہید و مقدمہ قرار دوں، اور وہ یہ ہے عزیزان کہ اس وقت ہمارے پاس جو معارف دینی ہیں، تعلیمات دینی، اگرچہ قرآن تحریف سے محفوظ ہے، یہ قرآن جو موجود ہے اس وقت مسلمین کے پاس، شیعہ سنی کے پاس، یہ بے عین ہی وہی قرآن ہے جو خداوند تبارک و تعالیٰ نے قلب ناظرین رسول اللہ پر نازل فرمایا ہے۔ اس میں لفظی طور پر کسی قسم کی تحریف
نہیں ہوئی، نہ کوئی چیز کم ہوئی ہے نہ اضافہ ہوئی ہے، کوئی ہیر پھیر اس میں نہیں ہوا، چونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود خداوند تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا ہے۔ لیکن اس کے معانی میں تحریف فراوان، ہر آیت کا معنی اپنے طور پر کرتا ہے، اپنی ذہنیت سے کرتا ہے، بلکہ درست یہ کہوں کہ بجائے اس کے کہ قرآن کے آیات سے معانی لیں یا قرآن سے پیغام لیں، قرآن کی آیات کو معانی دیے جاتے ہیں، عطا کیے جاتے ہیں، بنام تفسیر، بنام تقریر، بنام خطاب۔ قرآن کی آیات کو معانی دیے جاتے ہیں، لیے نہیں جاتے قرآن سے معانی۔ پہلے اپنے ذہن میں بیٹھ کر ایک مضمون بنایا جاتا ہے، پھر اس کو آیت قرآن کے اوپر ٹھونس دیتے ہیں کہ یہ قرآن کی آیت کا معنی ہے۔ اور اس لیے قرآن کی آیات میں فراوان رد و بدل ہے، ہر ایک اپنی ذوق سے، اپنے معنی سے اور اپنے مطلب سے تفسیر کرتا ہے قرآن کی۔ ولایت کی تفسیر بھی ہر ایک نے اپنے طور پر کی ہے۔ اس وقت ولایت کا جو مفہوم پیروان ولایت و خصوصاً میں کہوں گا شیعہ کے ذہن میں موجود ہے، اوپر سے نیچے تک، علماء سے لے کر عوام تک ذہنوں میں جو ولایت کا مفہوم بیٹھا ہوا ہے، یہ ولایت کا قرآنی معنی نہیں ہے، یہ ولایت کا الہی معنی نہیں ہے، یہ ولایت کا حقیقی معنی نہیں ہے، یہ صوفیانہ تفسیر ہے ولایت کی، صوفیہ نے جو تفسیر کی ہے، یا بنام تصوف جو تفسیر ولایت کی گئی ہے، وہ ولایت ہمارے ذہنوں کے اندر موجود ہے۔ ورنہ ولایت قرآنی جو خداوند تبارک و تعالیٰ نے جس ولایت کا حکم دیا قرآن میں اور اعلان فرمایا کہ یہ ولایت رسول اللہ کو حاصل ہے، یہ ولایت جانشینان رسول اللہ کو و اوصیاء رسول اللہ کو حاصل ہے، وہ یہ ولایت نہیں ہے جسے ہم ذہنوں میں بٹھا کے اور اپنے آپ کو اہل ولایت و پیرو ولایت کہلا رہے ہیں۔ یہ صوفیانہ ولایت ہے، اور صوفیانہ ولایت کے ساتھ ساتھ کلامی ولایت آ جاتی ہے، کلامی امامت کا تذکرہ آ جاتا ہے، کہ یہ دو مفہوم کم و بیش اس وقت ہمارے ذہنوں کے اندر موجود ہیں جو قرآنی حقیقت سے بہت دور ہیں۔ صوفیانہ ولایت ایک معنوی چیز ہے جس کے حصول کے بعد انسان کے اندر معنویت آ جاتی ہے، اور جس کے بعد انسان صاحب کرامت ہو جاتا ہے، معجزے دکھانا شروع کر دیتا ہے، دیواریں دوڑاتا ہے، غیب کی خبریں دیتا ہے، بیماروں کو ٹھیک کرتا ہے، شفا دیتا ہے، بے اولادوں کو اولاد دیتا ہے، اور بے روزگاروں کو روزگار دیتا ہے، جس کے سر پہ ہاتھ پھیر دے اس کی بنی بگڑی بن جاتی ہے اور اس کے سارے کام سنور جاتے ہیں۔ یہ ولایت کا مفہوم صوفیانہ مفہوم ہے کہ ولایت کے نتیجے میں انسان کے اندر ایک معنوی مقام پیدا ہو جاتا ہے۔ صوفیہ نے اس کے لیے درجہ بندی بھی کی ہوئی ہے کہ اس ولایت میں کوئی قطب عالم بن جاتا ہے، کوئی ابدال عالم بن جاتا ہے، کوئی اور عہدہ اس کو نصیب ہو جاتا ہے، اور ان اولیاء کے قائل بھی ہیں، عموماً انہی معنوں میں کہتے ہیں اولیاء اللہ، یہ اولیاء اللہ ہیں، وہ مانوی افراد، نیک افراد، عبادتیں کرنے والے، ریاضتیں کرنے والے، چلے کاٹنے والے، کرامتیں دکھانے والے، یہ افراد جو کسی بیمار کو نگاہ کریں یا ہاتھ پھیریں شفا مل جاتی ہے، انہی کو صوفیاء اولیاء اللہ کہتے ہیں۔ یہ اولیاء اللہ ہیں۔ ان اولیاء اللہ کا کام کیا ہے، ان کا کردار کیا ہے، ان کا رول کیا ہوتا ہے انسانی معاشرے کے اندر؟ ان کا رول یہی ہے کہ خود ہر آلودگی سے پاک ہوتے ہیں، صاف ہوتے ہیں، منزہ ہوتے ہیں، گناہ میں آلودہ نہیں ہوتے، دنیا سے دور ہوتے ہیں، لیکن یہی ہوتے ہیں، اس کے علاوہ ان کے دوش پر کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی، اس کے علاوہ کوئی ماموریت ان کی نہیں ہوتی، اس کے علاوہ کوئی مسئولیت ان کی نہیں ہوتی۔ اور وہ ولایت جس کا قرآن نے ذکر کیا ہے اور جو دین کے اندر خداوند تبارک و تعالیٰ نے اولیاء اللہ کو ولایت عطا کی ہے، وہ ولایت جو رسول اللہ کو عطا کی، وہ ولایت جو ائمہ اطہار کو عطا کی، وہ ولایت جو اولیاء اللہ کو عطا فرمائی ہے، اس ولایت کا معنی ہے سرپرستی، صاحب اختیار ہونا، با اختیار ہونا، اختیارات کسی کو دے دینا، یہ ولایت کہلاتا ہے۔ با اختیار انسان ولی ہو جاتا ہے، جس کو اختیار ہو، جتنے اس کے اختیارات ہوں۔
خداوند تبارک و تعالی نے یہ اختیارات اللہ کی طرف سے رسول اللہ کو عطا ہوئے، اس وجہ سے رسول اللہ ولی مومنین ہیں، مولا المؤمنین ہیں۔ اور رسول اللہ کے بعد یہی اختیارات جو رسول اللہ کو تھے، ایک حاکم کے طور پر، سرپرست کے طور پر جتنی اختیارات الہی رسول اللہ کو حاصل تھے، وہ رسول اللہ کے بعد جانشین رسول و وسیع رسول کو حاصل ہوئے۔ اسی کا اعلان رسول اللہ نے کیا تھا، من کنت مولا فہذا علی مولا ہوں، جس کا میں مولا تھا، جس کا میں حاکم تھا، جس کا میں سرپرست تھا، جس کا میں با اختیار و صاحب اختیار تھا، اب میرا وسیع اس کا صاحب اختیار ہے، اور وہ اختیارات میرے وسیع کو ہیں۔ وسیع رسول نہیں ہے، وسیع پر وحی نازل نہیں ہوتی، وسیع پر قرآن نہیں اترتا، وسیع تابع رسول اللہ ہے، وسیع پیروئے رسول اللہ ہے، وسیع جانشین رسول اللہ ہے۔ لیکن لوگوں کے اوپر اختیار، امت کے اوپر اختیار رکھنے کے حوالے سے وسیع کو وہ تمام اختیارات حاصل ہیں جو رسول اللہ کو حاصل ہیں۔ یہ ولایت، اس کو اگر عام معنی میں ہم ذکر کریں، یہ ولایت سیاسی ہے، ولایت قرآنی، ولایت اجتماعی ہے، ولایت سیاسی ہے، نہ ولایت معنوی فقط کہ جس کے تحت شخص کے اندر ایک پاکیزگی آ جاتی ہے ریاضت کرنے کے نتیجے میں، عبادت کرنے کے نتیجے میں، اور وہ صاحب کرامت ہو جاتا ہے۔ صاحب کرامت ہونے والا ولی ہے، لیکن وہ ولایت جس کا غدیر میں اعلان ہوا، یہ صوفیانہ ولایت نہیں تھی، سیاسی ولایت کا اعلان ہوا۔ چونکہ مسلمانوں کے حاکم سیاسی رسول اللہ تھے، اور رسول اللہ اب اس دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، اور مسلمانوں کو حاکم چاہیے، مسلمانوں کو ولی چاہیے، والی چاہیے، صاحب اختیار چاہیے، با اختیار حاکم چاہیے، جو حکم خدا کے تحت مسلمانوں کے امور کی نگہداری کرے، وہ پاسبانی کرے۔ اس ولایت کا اعلان ہوا روز غدیر، اور رسول اللہ کو یہی کھٹکا تھا جو خداوند نے فرمایا، ان لم تفعل، اے رسول اگر آپ نے یہ کام نہ کیا، فما بلغت رسالتا، آپ نے اللہ کی رسالت نہیں پہنچائی، یعنی رسالت ہی نہیں پہنچائی اگر یہ پیغام نہیں پہنچایا۔ اب یہاں بہت لطافت ہے اس آیا اور اس لہجے کے اندر، عجیب و غریب آیت ہے اس مضمون کی، اور اس لہجے کی آیت کوئی بھی نہیں ہے قرآن مجید میں۔ ان لم تفعل، اگر آپ نے نہیں کیا یہ کام، پہلے سے کوئی ایسا گواہ شاہد موجود نہیں ہے کہ خدا نے رسول اللہ کو کوئی پیغام دیا ہو اور رسول اللہ نے پس و پیش سے کام لیا ہو، تاکہ اللہ تعالیٰ کو یہ کہنا پڑے کہ ان لم تفعل، اگر آپ نے نہیں پہنچایا۔ خوب رسول اللہ فرما سکے تھے کہ اے پروردگار، کیا اس سے پہلے ایسے ہوا ہے کہ آپ کی طرف سے وحی آئی ہو اور میں نے نہ پہنچائی ہو؟ جب رسول اللہ پر پہلی وحی نازل ہوئی اور ایک بھی پیروکار نہیں تھا رسول اللہ کا، اس وقت بھی رسول اللہ نے پیغام خدا پہنچایا اور نہیں ڈرے، جب کوئی ساتھی نہیں تھا۔ اور آج تو کم از کم 1,20,000 سامنے رسول اللہ کے پیروکار بیٹھے ہوئے ہیں جو رسول اللہ کی امامت میں حج کر کے آئے ہیں، اور اتنے ہی یا اس سے زیادہ مدینہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ارد گرد کی آبادیوں میں رسول اللہ کے پیروکار موجود ہیں۔ اب تو رسول اللہ کی حیات مبارک کا آخری سال تھا، 10 ہجری آخری سال ہے، چونکہ 11 ہجری میں رسول اللہ کی رحلت ہو گئی ہے۔ 11 ہجری میں رسول اللہ 10 ہجری میں کیسے ڈر رہے ہیں؟ وہ رسول اللہ جو شب ہجرت نہیں ڈرے، جو روز اول ہجرت نہیں ڈرے، جو روز اول بعثت نہیں ڈرے، پہلی وحی دریافت کر کے پہنچائی اس دن نہیں ڈرے، جس دن مشرکین سے مکہ بھرا ہوا تھا، اور جس دن مشرکین رسول اللہ کے خلاف منصوبے بنا رہے تھے، اس دن رسول اللہ نہیں ڈرے، جس دن ڈرنے کا دن تھا۔ آج رسول اللہ جن کے لاکھوں مرید ہو چکے ہیں اور لاکھوں پیروکار ہیں، ان کے درمیان رسول اللہ ڈر رہے ہیں۔ یعنی رسول اللہ دشمنوں کے محاصرے میں ہوتے تھے تو نہیں ڈرتے تھے، آج تو دوستوں کے محاصرے میں ہیں، دوستوں کے نرغے میں ہیں، دوستوں کے اندر کیوں کر ڈر رہے ہیں؟ پھر کیوں فرمایا گیا ان لم تفعل، اگر آپ نے یہ پیغام نہ پہنچایا تو رسالت نہیں پہنچائی، پروردگار کی رسالت نہیں پہنچائی۔ اس لیے کہ رسول اللہ کو یہ کھٹکا نہیں تھا کہ آج دشمن ہے، میں اعلان کروں گا مجھ پر حملہ کر دیں گے۔ وہ کوئی مسلح فوج نہیں تھی، حاجی تھے، حجاج تھے، مومنین تھے، مسلمین تھے، اور رسول اللہ کے ایک فرمان پر جان دینے والے تھے۔ پہلے کر چکے تھے، جنگ بدر میں یہی لوگ تھے
جنگ احد میں یہی لوگ تھے، جنگ خندق و خیبر میں یہی لوگ تھے، جنگ حنین میں یہی لوگ تھے. جس غزوہ میں، جس جنگ میں، جس حالت میں رسول اللہ نے ان کو حکم دیا، مکہ میں رسول اللہ نے ان کو حکم دیا مکہ چھوڑو، اموال چھوڑو، اولاد چھوڑو، گھر بار چھوڑو، اپنا دیار و وطن چھوڑو اور ہجرت کرو، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے انہوں نے رسول اللہ کی آواز پہ لبیک کہی اور سب کچھ چھوڑ کر، اہل و عیال چھوڑ کر، گھر بار و آمدن چھوڑ کر، ساری اپنی اموال چھوڑ کر رسول اللہ کے ہمراہ مدینہ میں آ گئے. اور مدینہ میں آ کر بھوکے رہے، پیاسے رہے، سختیوں میں رہے، لیکن رہے چونکہ رسول اللہ کا فرمان تھا. یہ جان نثار تھے رسول اللہ کے. قرآن مجید نے سراہا ہے ان لوگوں کو جنہوں نے ہجرت کی ہے، جنہوں نے رسول اللہ کا ساتھ دیا ہے مختلف جنگوں کے اندر، مختلف غزوات کے اندر. غیر معمولی لوگ تھے یہ. خوب ان سے رسول اللہ کیوں کر ڈر سکتے ہیں آج؟ اصل نقطہ یہ تھا کہ رسول اللہ کے قلب مبارک میں یہ خوف تھا. یہ خوف اولیاء ہے، یہ معمولی لوگوں کا خوف نہیں ہے. عوام اور ہم جیسے لوگ اس خوف کو نہیں سمجھ سکتے. یہ الہی رہبروں کا خوف ہے. خدا جس کو رہبر بناتا ہے اس کے دل سے نفسانی خوف نکال لیتا ہے، موت کا خوف نکال لیتا ہے، نقصان کا خوف نکال لیتا ہے، قید و بند و اسارت کا خوف نکال لیتا ہے، غربت و جلا وطنی کا خوف اللہ ان کے دلوں سے نکال لیتا ہے. وہ خوف جو کمزوری کا نتیجہ ہو وہ نکال لیتا ہے، لیکن وہ خوف جو بصیرت کا نتیجہ ہو وہ ان کے دلوں میں ڈال دیتا ہے خدا. رہبر کے دل میں خوف بھی ہونا چاہیے. رہبر خائف ہوتا ہے. رسول اللہ نے بارہا اپنے خوف کا اعلان کیا ہے کہ میں خوف زدہ ہوں. کس چیز سے خوف زدہ ہوں؟ ان اخوف ما اخاف علی امتی امران، مجھے اپنی امت کے بارے میں 2 چیزوں کا خوف ہے. یہ رسول اللہ کا اپنا فرمانا ہے کہ میں اپنے بعد خوف زدہ ہوں. مجھے اپنی امت کے بارے میں خوف ہے، میرے دل میں خوف زدہ ہوں میں. کس چیز کا خوف ہے؟ طول العمل و اتباع الہوا، ایک خواہشات پرستی کا خوف ہے کہ میری امت خواہشات پرست نہ بن جائے، اور دوسرا لمبی آرزوئیں، کہ میری امت لمبی آرزوؤں کے پیچھے نہ پڑ جائے. یہ خوف ہادیان دین کے خوف ہیں، راہبران دین کے خوف ہیں. انہیں یہ خوف نہیں ہے کہ شاید ایک روٹی مجھے کم مل جائے، کھانا کم مل جائے، تنخواہ کم مل جائے، یا مجھے کوئی مصیبت مل جائے یا موت آ جائے. اس چیز کا خوف نہیں ہوتا انہیں. موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خوف تھا، لیکن یہ خوف نہیں تھا کہ مجھے جادوگروں کا سانپ یا جادو کی یہ چھڑی یہ مجھے ڈس نہ لے. اس سے تو عوام نہیں ڈر رہے تھے. جب جادوگروں نے رسیاں پھینکیں اور وہ سانپوں کی شکل میں ہلنے لگیں، عوام خوش ہوئے، تالیاں بجائیں، سیٹیاں بجائیں، بچے خوش ہوئے، عورتیں خوش ہوئیں. آل فرعون میں سے کوئی بھی نہیں ڈرا، آل بنی اسرائیل میں سے کوئی بھی نہیں ڈرا، تماش بینوں میں سے کوئی بھی نہیں ڈرا. اس پورے مجمع میں نبی ڈر گیا، نبی خدا ڈر گئے، موسیٰ ڈر گئے. اللہ تعالیٰ کا فرمان آیا، اے موسیٰ مت ڈر. وہ کیا خوف تھا؟ نہج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ السلام نے اس خوف کو ذکر کیا، چونکہ وہی خوف امیر المومنین کے دل میں بھی تھا. یہ شجاعوں کا خوف ہوتا ہے، دلیروں کا خوف ہوتا ہے. امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ خوف نہیں تھا کہ یہ جادو کے سانپ یا جادو کی رسیاں مجھے نہ ڈس لیں، مجھے جان کا خوف نہیں تھا. لم یوجس موسیٰ علیہ السلام خیفتاً علی نفسہ، بلکہ کس کا خوف تھا؟ بل لغلبۃ الجہال و دول الضلال. موسیٰ علیہ السلام کو یہ خوف تھا کہ اگر وہ اس حکمت کو نہ سمجھ سکے جو میں انجام دے رہا ہوں، یہ معجزہ، اور اس کے مقابلے میں جادوگروں کا شعبدے اور معجزے میں فرق اگر یہ عوام کو سمجھ میں نہ آیا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ جاہل غالب آ جائیں گے اور گمراہ حکومتیں ان کے اوپر مسلط ہو جائیں گی. مجھے اس چیز کا خوف ہے. اور وہی ہوا، موسیٰ علیہ السلام کا خوف درست ثابت ہوا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا وہ اژدہا بنا، تو انہوں نے نہیں کہا کہ یہ موسیٰ نبی ہے، بلکہ کہا یہ بڑا جادوگر ہے. وہ چھوٹے جادوگر ہیں، یہ بڑا جادوگر ہے. خوب یہی خوف تھا موسیٰ علیہ السلام کو، اور یہی خوف رسول اللہ کے دل میں تھا کہ میں امر ولایت کا اعلان کر رہا ہوں. خداوند تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک،
جو کچھ آپ کے پروردگار نے آپ پر نازل کیا اسے بیان فرما دیں، ابلاغ کر دیں اسے. ان لم تفعل فما بلغت رسالتہ اللہ یعصمک من الناس لا تخشوہم. ان سے مت ڈرو، ان سے خوفزدہ مت ہو، خدا بچائے گا آپ کو. کون سا خوف تھا رسول اللہ کے دل میں؟ لغلبۃ الجہال ودول الضلال. یہی خوف تھا جو 14 صدیوں سے ہو رہا ہے. یہی کھٹکا رسول اللہ کے دل میں تھا، یہی خوف تھا رسول اللہ کے دل میں کہ میں ابھی یہ اعلان کروں گا. خوب اس ولایت کا کیا معنی کریں گے یہ؟ ابھی میں کہوں گا من کنت مولا فہذا علی مولا، نتیجہ کیا ہوگا؟ رد عمل کیا ہوگا؟ عکس العمل کیا ہوگا؟ یہ سننے والے، یہ حجاج، یہ میرے ساتھی، انہیں کیا سمجھ میں آئے گی؟ ان کے بعد آنے والوں کو کیا سمجھ میں آئے گی؟ اور ان کے بعد آنے والوں کو کیا سمجھ میں آئے گی؟ آیا جس چیز کا میں اعلان کر رہا ہوں یہ نافذ ہو جائے گی؟ یہ ان کے پلے پڑ جائے گی؟ یہ اسے قبول کر لیں گے، اس کے سائے میں زندگی بسر کریں گے، اسے اپنا نظام زندگی کے طور پر انتخاب کریں گے؟ یہی خوف تھا رسول اللہ کو. لغلبۃ الجہال ودول الضلال. گمراہ حکومتوں کا خطرہ تھا رسول اللہ کو، اور جہال کے غالب آنے کا خطرہ تھا رسول اللہ کو، جو ہو گیا. البتہ خدا نے جو وعدہ دیا کہ خدا آپ کو بچائے گا، اور حکمت ہے خدا کے کام میں. جس طرح ملائکہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت کے وقت اپنے کھٹکے کا اظہار کیا کہ اے پروردگار آپ اس کو اپنا خلیفہ بنا رہے ہیں جو صف کے دماء کرے گا، جو فساد کرے گا زمین پر. پروردگار نے فرمایا، جھٹلایا نہیں، تکذیب نہیں کی ملائکہ کی کہ آپ اے ملائکہ آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے، یہ جس کو میں بنا رہا ہوں یہ خون ریزی نہیں کرے گا، یہ فساد نہیں کرے گا. نہ، ایسی ضمانت اللہ نے ملائکہ کو نہیں دی. فرمایا کرے گا یہ، لیکن انی اعلم ما لا تعلمون، کچھ میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اسی طرح رسول اللہ کو حکم ہوا، اے رسول جو آپ کے دل میں کھٹکا ہے وہ ٹھیک ہے، ایسا ہوگا، جہال غالب آ جائیں گے، وہ گمراہ حکومتیں ممکن ہے قائم ہو جائیں، لیکن پھر بھی کچھ خدا کے علم میں ہے، اس کے مطابق اللہ نے حکم دیا ہے کہ یہ آپ کر دیں. اور خدا نے اس کو امر کو زندہ رکھا، آج تک زندہ ہے یہ. لیکن ہم اپنی کارکردگی دیکھیں. رسول اللہ کی کارکردگی پر واقعاً جشن منانا چاہیے، جو کچھ رسول اللہ نے انجام دیا، روز غدیر. لیکن امت کی کارکردگی پر عزا کرنی چاہیے، افسوس کرنا چاہیے، گریہ کرنا چاہیے، آہ بکا کرنی چاہیے. جو امت نے کارکردگی اور جو ہماری کارکردگی ہے، رسول اللہ کا کام قابل جشن ہے، قابل مسرت ہے، خوشی کا اظہار کریں، اور قابل تہنیت و قابل تبریک ہے جو کچھ رسول اللہ کے دست مبارک سے انجام پایا، لسان مبارک سے جو کچھ نکلا. لیکن امت کی کارکردگی پر 1000 افسوس و 100,000 افسوس کا مقام ہے، اور آج تک وہ افسوسناک عمل امت کا رویہ جاری ہے. ولایت کیا تھی اور کیا سمجھی گئی اور کیا بن گیا؟ عزیزان، ولایت نظام خدا ہے ہدایت بشر کے لیے. صوفیانہ ولایت کا اعلان نہیں ہوا. امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں غدیر جو کچھ ہوا، غدیر میں ایک ماجرا سیاسی تھا، یعنی حاکم مسلمین نے اپنا جانشین مقرر کیا. اب حاکم جب اپنا جانشین مقرر کرتا ہے تو یہ سیاسی عمل ہوتا ہے. البتہ آج کل سیاست جس معنی میں ہم سنتے ہیں یا استعمال کرتے ہیں، تھوڑا سا مومن کو جھجک ہوتی ہے کسی مقدس چیز کو سیاسی کہنے میں، کہ سیاست تو آلودہ ہے، سیاست تو غلط چیز ہے، سیاست تو جھوٹ کا نام ہے، فریب کا نام ہے، فراڈ کا نام ہے. صحیح ہے، آج جو کچھ سیاست کے نام پر ہو رہا ہے یہ شیطنت محض ہے، اس کو سیاست نہیں کہنا چاہیے. یہ غلط ہے جو آج کل ہو رہا ہے بنام سیاست، یہ سرے سے سیاست نہیں ہے، یہ شیطنت محض ہے. خواہ یہ شیطنت سیکولر نقاب کے نیچے کی جائے، مذہبی لبادہ اوڑھ کے کی جائے، کسی بھی عنوان سے کی جائے، کوئی آمر آ کر یہ کام کرے یا کوئی جمہوری ڈرامے میں سامنے آ کر اس جمہوری ڈرامے میں انتخابات میں آ کر سلیکٹ ہو کر آ کر یہ کام کرے، الیکٹ ہو کر، تو دونوں صورتوں میں یہ شیطنت محض ہے. یہ نظام جو اس وقت سیاست کے نام سے جاری ہے، خصوصاً ہمارے ملک کے اندر اور باقی دنیا میں بھی، شیطنت ہے. اس کا نام سیاست نہیں ہے،
اس کا نام شیطنت ہے۔ امام ششم حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام ایک روز اپنے صحابہ کے مابین و اپنے شاگردوں کے درمیان عقل کی تفسیر کر رہے تھے کہ عقل کس کو کہتے ہیں۔ عقل کی تفسیر میں امام نے فرمایا کہ عقل کہتے ہیں اس چیز کو، انسان کی اس صلاحیت کو، اس انسان کی قوت کو عقل کہتے ہیں جس کی مدد سے انسان اپنے پروردگار کی معرفت حاصل کرتا ہے، اس کی عبادت و بندگی کرتا ہے اور نجات پیدا کرتا ہے۔ اس قوت و طاقت کا نام عقل ہے۔ ما عبد بہ الرحمن وقت ثبت بہ الجنان، جس کے ذریعے سے خدا کی بندگی کی جائے اور جس کے ذریعے سے نجات انسان پالے، اس کو عقل کہتے ہیں۔ ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا کہ پھر فلاں ایک اور معروف شخصیت کے بارے میں اشارہ کیا کہ وہ جو فلاں بہت عقل مند معروف ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ تو اس کے ذریعے سے عبادت خدا و بندگی خدا تو نہیں کر رہا، وہ تو اور کام کر رہا ہے عقل، یعنی وہ تو چالاکی ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تلک الشیطنہ، وہ عقل نہیں ہے، وہ شیطنت ہے، چالاکی ہے۔ چالاکی اور چیز ہے، عقل مندی اور چیز ہے۔ یہ شیطنت ہے جس کو ہم آج عقل مندی کا نام دیتے ہیں۔ بہت سارے ہمارے معاشرے کے، ہماری سوسائٹی کے عقل مند، ہم کس کو کہتے ہیں عقل مندی؟ کوئی ذمہ داری اپنے دوش پہ نہ لیں، کوئی وظیفہ اپنے دوش پہ نہ لیں، تنخواہ دینا، جل دے دینا، لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک دینا، لوگوں کو چکر چڑھا دینا، اس کو ہم کہتے ہیں بہت عقل مندی ہے۔ یہ شیطنت ہے۔ اس وقت دنیا میں شیطنت ہو رہی ہے۔ جمہوریت کے نام پر شیطنت ہے، آمریت کے نام پر شیطنت ہے، شہنشاہیت کے نام پر شیطنت ہے، ہر نام سے شیطنت ہے۔ اس کو سیاست نہیں کہتے۔ سیاست کی درست تفسیر اگر کی جائے، علمی تفسیر اگر کی جائے، سیاست کا معنی مترادف بات دین ہے۔ اگر آپ دین کی تفسیر کریں اور سیاست کی، دین و سیاست دونوں ایک نکلتے ہیں اندر سے۔ سیاست انسانی تدبیر کا نام ہے، انسان کی اجتماعی و معاشرتی تدبیر کا نام ہے۔ انسانی امور کو نظم دینا، چلانا اور ہدایت کرنا انسانی معاشرے کی، اس کا نام سیاست ہے۔ سیاست العباد ائمہ اطہار کا لقب ہے جو زیارت جامع کبیرہ میں آپ پڑھتے ہیں۔ سیاست العباد، سیاست دانان بندگان خدا، ائمہ عباد خدا۔ ہم نے سیاست کا نام شیطنت کو سیاست کہہ رکھا ہے کہ البتہ اس میں بعض لوگ ہیں جنہوں نے شیطنت کا نام سیاست رکھا ہے اور ابھی انہی کے مکتب کے پیروکار ہیں۔ بس یہ ذہن میں رکھ لیں کہ اس وقت جو کچھ سیاست کے نام پر ہو رہا ہے یہ شیطنت محض ہے۔ خواہ آپ نماز پڑھ کے یہ کام کریں یا بغیر نماز کے یہ کام کریں، داڑھی رکھ کے یہ کام کریں یا بغیر داڑھی کے یہ کام کریں، عبا پہن کے کریں یا بغیر عبا کبا جبے کے یہ کام کریں، یہ ہے شیطنت ہے۔ یہ محض شیطنت ہے۔ یہ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے جب اسیر کر کے زندان میں لے گئے تہران میں، تو وہاں خفیہ پولیس کا چیف آیا میرے پاس اور آ کر مجھے سمجھانے لگا کہ آپ بہت مقدس شخصیت ہیں، آپ مرجع تقلید ہیں، آپ مجتہد ہیں، آپ مجتہد اعظم ہیں، آغا ہیں، سید ہیں، آل رسول ہیں، اور جو سرکار ہیں آپ کیا کیا ہیں، اور آپ سیاست میں نہ آئیں کہ یہ سیاست گندی چیز ہے۔ اس نے فارسی کا جملہ استعمال کیا کہ سیاست پدر سوختگی ہے۔ پدر سوختگی فارسی کی ایک کہیں فوش نما ایک چیز ہے، ملائم فوش ہے ایک، کہ یہ پدر سوختگی ہے۔ پدر سوختگی کا مطلب اردو زبان میں اگر کیا جائے تو یعنی معذرت کے ساتھ یہ ترجمہ اس لیے کر رہا ہوں کہ سمجھ میں آ جائے آپ کو، پدر سوختگی اس کو کہتے ہیں حرامی پناہ ہے۔ اس نے امام کو کہا کہ سیاست حرامی پناہ ہے۔ آپ
اس طرف نہ آئیں. آپ پاک لوگ ہیں, منزہ لوگ ہیں, آپ اپنا درس و باس ہو یہ کریں. امام نے فرمایا کہ ایسا ہی ہے, جو تیری سیاست ہے اور جو سیاست تم لوگ کرتے ہو وہ واقعاً پدر سوختگی ہے. جو میری سیاست ہے وہ میرا دین ہے, میرا دین ہی میری سیاست ہے. امام نے فرمایا کہ تم جب ایک فقیہ کو کہتے ہو سیاست چھوڑ دو, دوسرے لفظوں میں اسے کہہ دیتے ہو تم دین چھوڑ دو. اور وہ آیا فقیہ ہو سکتا ہے جو دین چھوڑ دے؟ بے دین فقیہ. وہ فقیہ ہو سکتا ہے, فقیہ دین ہو سکتا ہے جو دین چھوڑ دے. میرا دین ہی میری سیاست ہے. پس سیاست کا حقیقی معنی وہ مترادف بنتا ہے, بہت قریب ہے دین کے معنی کے. دین کا بھی یہی معنی ہے. لیکن یہاں ہمارے ملکوں کے اندر جو سیاست رائج ہے یہ واقعاً شیطنت ہے, یہ شیطنت محض ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ ولایت امر سیاسی ہے, یعنی رسول اللہ حاکم سیاسی تھے امت اسلامی کے, حاکم تھے امت اسلامی کے, رسول تھے, ان پر وحی نازل ہوتی تھی اور وحی خدا کو ابلاغ کرتے تھے بندگان خدا تک. یہ رسالت کی حیثیت تھی. اور رسول اللہ امام تھے, لوگوں کے امام بھی تھے. امام تھے یعنی دین کو نافذ کرنے کے اختیارات بھی اللہ نے رسول اللہ کو دیے تھے. اور جس حیثیت سے وہ دین کے نفاذ میں مصروف تھے, وہ کر رہے تھے, وہ ان کی امامت تھی اور ولایت تھی. اور امامت و ولایت سیاسی عنوان ہے, عہدہ سیاسی ہے. سید الشہداء علیہ السلام نے امام کا یہی معنی کیا ہے. ومل امام, امام کس کو کہتے ہیں؟ امام اس کو کہتے ہیں جو نظام عدل قائم کرے, جو قسط قائم کرے, نظام عدل و انصاف قائم کرے, اسی کو امام کہتے ہیں. امام اس کو نہیں کہتے فقط جو 2 رکعت نماز پڑھا لے. علامہ اقبال کے بقول کے قوم کیا چیز ہے, قوموں کی امامت کیا ہے, اس کو کیا جانے والا 2 رکعت کا امام. یہ بیچارہ 2 رکعت کا امام, اسے کیا پتہ ہے کہ قوم کیا چیز ہے, قوموں کی امامت کیا ہے. امامت یعنی لوگوں کے لیے, بندگان خدا کے لیے ہدایت کا نظام اور ان کے لیے عدل و انصاف کا نظام عادلانہ, جس کے اندر وہ اپنا مقصد زندگی و سعادت زندگی تک پہنچ سکیں. یہ نظام امامت ہے. یہی رسول اللہ نے نافذ کیا اور اسی میں اپنا جانشین چھوڑ کے جا رہے تھے. رسول اللہ نے فرمایا لا نبی بعدی, میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. لیکن یہ تو نہیں فرمایا میرے بعد حاکم بھی کوئی نہیں ہوگا, میرے بعد امت اسی طرح ریوڑ کی طرح رہے گی, اس کا کوئی زمامدار نہیں ہوگا. حکم خدا سے رسول اللہ نے امت کا حاکم متعارف کروایا. میدان غدیر, روز غدیر روز عظیم ہے اسلام کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ نے اسلام کو بیمہ کر دیا, انشورڈ کر دیا تھا اس دن. ایسا نظام تحفظ کا دین کو فراہم کیا کہ الیوم یئس الذین, قرآن کریم میں آیت نازل ہوئی کہ آج کفار کی مایوسی کا دن ہے. لیکن جس طرح ہر شعبہ دین متاثر ہوا, تحریف کا شکار ہوا, اور تحریف شدہ دین, آج فراموش شدہ دین ہمارے پاس موجود ہے, تحریف شدہ جس کی روح نکال لی گئی ہے. از جملہ ولایت روح نکال لی گئی. ایک طبقے نے وہیں پر مولا کا فوراً معنی کیا کہ مولا کا مطلب ہے دوست, جس سے محبت کی جائے. اور آج تک وہ معنی جو دوسروں نے کیا, جو رسول اللہ نے کیا, وہ رائج نہیں ہو سکا. لیکن جو دوسروں نے, کہ سامعین نے جو معنی کیا مولا کا, وہ ابھی تک رائج ہے. اور ابھی تک ولائے علی سے مراد محبت علی ہی لیتے ہیں, حب علی ہی لیتے ہیں. یعنی جو رسول اللہ سے محبت کرتا ہے اب وہ علی سے محبت کرے. وہ محبت کرو بس کافی ہے. محبت تو علی سے کریں گے, حاکمیت کس کی ہوگی, امامت کس کی ہوگی, نظام کس کا ہوگا, فرمان روا کون ہوگا, اختیار کس کا چلے گا؟ نہ, آپ فقط ولائے علی کے قائل ہو جاؤ. یہ صوفیانہ ولایت ہے. لہٰذا آپ دیکھیں تصوف کے جتنے سلسلے ہیں وہ اپنے آپ کو امیر المومنین تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں سلسلہ ولایت میں, کہ ہمارے پیشوا علی ہیں. یہی الجھن پیش آئی ہے ابھی تک شیعہ کے نزدیک. شیعہ کے ذہن میں جو معنی بیٹھا ہوا ہے ولایت کا, وہ اسلام کا ایک قرآنی معنی نہیں ہے, صوفیانہ معنی ہے. ائمہ ہدا کا ایک مبارزہ صوفی ازم کے خلاف تھا. چونکہ صوفی ازم ائمہ کے زمانے میں ہی شروع ہو گیا تھا, اسلام کے تعلیمات کو خانقاہی شکل دینا,
غیر اجتماعی تفسیر کرنا ان کی، اس کو سیاسی مفاہیم سے دور کرنا، اجتماعی سماجی پہلوؤں سے ختم کر کے کاٹ کے اسلام کو فقط انفرادی و باطنی و معنوی رنگ دے دینا، یہ صوفیانہ تفسیر تھی اسلام کی۔ ائمہ ہدیٰ نے جہاں دیگر طبقات سے حکم دیا کہ دوری اختیار کرو، وہاں اس طبقے سے کہا کہ دوری اختیار کرو ان سے۔ یہ دین کی روح کو ختم کر رہے ہیں۔ سب سے زیادہ نقصان اس تفکر نے کیا ہے۔ دو تفکر بہت نقصان دہ ہیں، ایک تحجر اور ایک تجدد۔ اس وقت دو تفکر جو رائج ہیں اور مسلمان دو حصوں میں بٹے ہوئے ہیں، ایک تحجر اور ایک تجدد، ایک دلدل اور ایک سراب۔ تحجر دلدل ہے جس میں پھنسے ہوئے ہیں لوگ، اس دلدل میں آدھی امت یا آدھی سے زیادہ امت دلدل میں پھنسی ہوئی ہے، تحجر کی دلدل میں۔ دین ہے لیکن متحجرانہ دین ہے، خانقاہی دین ہے، صوفیانہ دین ہے۔ صرف جس دین کے اندر ثواب ہے وہ معنویت ہے اور بس، جس دین کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، اجتماعی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے، معاشرت سے کوئی تعلق نہیں ہے، معاش سے کوئی تعلق نہیں ہے، سماج سے کوئی تعلق نہیں ہے، حاکمیت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس تفکر نے ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے دین کو اور مسلمین کو۔ اس تفکر نے طاغوت کو موقع دیا ہے حکومت کا، ظالموں کو موقع دیا ہے حکومت کا۔ تحجر نے، جنہوں نے دین کو وہ باطنی اور معنوی امور کی طرف رخ موڑ دیا، انفرادی امور کی طرف کہ چلے کاٹو، خانقاہوں میں بیٹھو، گوشہ نشینی اختیار کرو، یہ معنویت کا رنگ ہے، اور سیاست کو کہا یہ آلودہ چیز ہے، یہ خراب چیز ہے، یہ گندی چیز ہے، اسے چھوڑ دو غلط لوگوں کے لیے۔ لہٰذا ان لوگوں نے سیاست سنبھال لی اور انہوں نے حجرے سنبھال لیے۔ یہ حجروں میں جا بیٹھے، وہ مسندوں پہ جا بیٹھے۔ دوسرا نظریہ تجدد کا ہے جو اس آخری ایک دو صدیوں میں زیادہ اثر انداز ہو رہا ہے۔ تحجر قدیمی مکتب ہے، صدیوں پہلے سے تحجر جاری ہے، متحجرانہ مذہب، لیکن متجددانہ مذہب تجدد، اس میں بھی یہی ہے کہ دین الگ ہے و سیاست الگ ہے، دین و سیاست جدا ہیں، دو چیزیں۔ یعنی ولایت سیاسی نہیں ہے، ولایت کو سیاسی اختیارات نہیں ہیں، ولایت معنویت کا نام ہے۔ ولایت سے کیا مراد ہے؟ ابھی پاکستان کے اندر آپ دیکھیں جتنے بھی یہ سیاستدان ہیں، مذہبی و غیر مذہبی، سب خرافاتی ہیں، حتی سیکولر و بے دین۔ الیکشن کے دنوں میں جہاں ووٹروں کے پاس جاتے ہیں اور باقی جگہوں پر جاتے ہیں، وہاں آپ دیکھیں یہ قلندروں کے پاس، مزاروں کے اوپر اور یہ بابوں کے پاس، یہاں تعویذ لینے جاتے ہیں، تھپکی لگوانے جاتے ہیں، تعویذ لینے جاتے ہیں، یا ان کے پاس بھی جاتے ہیں کہ آپ الیکشن میں کامیابی کے لیے ہماری دعا کریں۔ اور یہ مزاروں پہ بیٹھے ہوئے بابے یہ باقاعدہ سیاسی ان مذہبی و غیر مذہبی سیاستدانوں کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کو کوئی چیز پھونک مار کے دے دیتے ہیں، یہ کھاؤ تم اپنے ووٹروں کو کھلا دو، فلاں کو کھلاؤ، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ خود قائل ہیں کہ دین و سیاست جدا ہیں، لہٰذا ان کو اولیاء اللہ سمجھتے ہیں۔ جو غاروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، حجروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، جنگلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مختلف ناموں کے بابا، مثلا پٹھے کاموں والا بابا، پیر ہے نا، نام ہے، یہ نام ہے، باقاعدہ پیروں کے نام ہیں، یہ پیر پٹھے کما والا، یہ پیر ایک راولپنڈی اسلام آباد میں پیر صاحب آئے تھے، پیر کاکی تاڑ نام تھا پیر کا، کوڑا پیر جھوٹ بولنے والا، یہ سب ان کے پاس جاتے ہیں، ہسٹری ہے ان کی باقاعدہ، وہاں آپ جائیں، خرافاتی ہیں سارے سب کے سب۔ ان کو اولیاء اللہ بنایا ہوا ہے اور خود حکام بنے ہوئے ہیں۔ فاسد ترین طبقہ، آپ پاکستان کا اصل المیہ سمجھیں کیا ہے، اصل مشکل کیا ہے پاکستان کی، کہ اولیاء اللہ جنگلوں میں جا بیٹھے ہیں، اولیاء اللہ چلے کاٹ رہے ہیں، اولیاء اللہ اپنے اندر وہ کرامت کی صلاحیت پیدا کر رہے ہیں، اور طواغیت سارے مسندوں پہ جا بیٹھے ہیں۔
اولیاء اللہ کو بھی جب اسلحہ چاہیے ہوتا ہے، کچھ چاہیے ہوتا ہے، انہیں طاغوتوں کا سہارا لیتے ہیں. بہت سارے اولیاء اللہ دہشت گردوں کی سرپرستی کر رہے ہیں. وہ ان کے ذریعے سے غلط کام کرتے ہیں، یہ ان کے ذریعے سے غلط کام کرتے ہیں. ان کو تاثر دیا ہوا ہے کہ تم اولیاء اللہ ہو. کون سی ولایت تمہیں حاصل ہے؟ ولایت کو اگر کھولیں، ولایت کو کوریدیں، ولایت کے اندر سے کیا نکلتی ہے چیز؟ لوگوں کی ہدایت، حاکمیت، سیاست، دین. 1400 سال سے الہی نظام اعلان ہوا غدیر میں. غدیر کے بعد کدھر گیا یہ نظام؟ اس سوال. رسول اللہ نے غدیر میں اعلان کیا جس کا آج ہم بیٹھ کے جشن منا رہے ہیں. لیکن یہ تو سوچو کہ غدیر سے بلا کر رسول اللہ چند گھنٹے غدیر میں رکے، خم غدیر میں. چند گھنٹوں کے بعد پھر سفر شروع کر دیا. اب غدیر کا تعاقب کرو، اب ولایت کا تعاقب کرو، من کنت مولا کا تعاقب کرو کہ غدیر میں رسول اللہ نے ان اونٹوں کے پالان کے بنے ہوئے ممبر پر امیر المومنین کا ہاتھ بلند کر کے اعلان کر دیا من کنت مولا فہذا علی مولا. اس کے بعد یہ ماجرا کدھر گیا؟ ان چند گھنٹوں کے بعد کیا ہوا ولایت کے ساتھ؟ مولا کے ساتھ کیا ہوا؟ رسول اللہ کی رحلت کے بعد کیا ہوا؟ کون کدھر گیا؟ ذرا پیگیری کریں ماجرا ولایت کی. بہت دردناک ہے داستان ولایت، بہت دردناک ہے. خدا شاہد ہے سب سے زیادہ دردناک و دکھیا داستان ولایت کی داستان ہے. سب سے زیادہ دکھیا داستان. ہم نے کن چیزوں پہ ولایت کو لیا اور رسول اللہ کے سارے خدشے درست ثابت ہوئے، سارے کھٹکے درست ثابت ہوئے. سب سے پہلا شاعر جس نے اسی وقت فی البدی قصیدہ کہا امیر المومنین کی شان میں و ولایت کی مدح میں، سب سے پہلا قصیدہ گو شاعر، ولایت کا پہلا قصیدہ گو شاعر حسان ابن ثابت. اتنا خوبصورت قصیدہ اس نے کہا کہ رسول اللہ بھی داد دیے بغیر نہیں رہ سکے. بے ساختہ داد رسول اللہ نے دی اس کو. اور پھر رسول اللہ نے فرمایا یہ سب کو سنا، اور اس نے بلند آواز سے وہ قصیدہ وہیں خم غدیر میں سنایا اور سب نے داد دی، واہ 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 کیا. اور پھر اس کے بعد سب غدیر چھوڑ کر، خم غدیر چھوڑ کر آگے، میدان چھوڑ کر آگے. جس کو جہاں جانا تھا چلا گیا اور ولایت کو وہیں چھوڑ گیا جہاں اعلان ہوا تھا. جبکہ رسول اللہ نے سب کو فرمایا تھا کہ لکھو، جو لکھ سکتے ہو لکھو، جو حفظ کر سکتے ہو حفظ کرو، اور جو غائبین ہیں ان تک جا کر پہنچاؤ. اسی ماجرا میں رسول اللہ نے یہ فرمایا تھا رب حامل فقہ الی من ہو افقہ منہ. بعض لوگ ایک بات لے جاتے ہیں یاد کر کے، حفظ کر کے، اور وہ نہیں سمجھ رہے ہوتے. جس کو جا کر سناتے ہیں وہ زیادہ بہتر سمجھتا ہے اس سے. اس لیے رسول اللہ نے فرمایا تھا میرے فرامین و میرا خطبہ، میرا پیغام لے جاؤ، شاید جس کو تم پہنچاؤ گے وہ تم سے بہتر سمجھے گا یہ پیغام. اس لیے سب حفظ کرو، سمجھ میں آئی یا نہ آئی. لیکن وہ سب وہیں چھوڑ کے چلے گئے. اور دلیل ہے، ثبوت ہے اس پر. دلیل یہ ہے کہ ٹھیک 2 ماہ 10 دن بعد رسول اللہ کی رحلت ہوئی مدینہ کے اندر، اور اس وقت دختر نبی مدینہ میں نکلی، اور انہی حاضرین اور سامعین سے جو وہاں موجود تھے بخن بخن کر کے آئے تھے، انہی قصیدہ گو شعراء سے آ کر کہا کہ جو کچھ وہاں سنا ہے اس کی گواہی دو. آ کر انہیں یاد نہیں تھا، وہ گواہی دینے کے لیے حاضر نہیں ہوئے. 2 مہینہ 10 دن بعد ولایت بھول گئے لوگ. کتنا مدت ہے 2 مہینہ 10 دن؟ 70 دن. 70 دن میں ولایت بھول گئے. من کنت مولا بھول گئے. کیوں بھول گئے؟ وجوہات ہیں اس کی، توجہ فرمائیں. عوام ہمیشہ خواص کے پیچھے چلتے ہیں. عوام کہتے ہی ان کو ہیں جو خود سوچ کے راستہ نہیں اپناتے، جو خواص کو دیکھتے ہیں اور ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں، انہی کو عوام کہتے ہیں. اگر عوام خود سوچنا شروع کر دیں تو یہ عوام کے زمرے سے نکل کر خواص کے زمرے میں آ جائیں گے. کتنے ایسے ان پڑھ لوگ ہیں دیہاتوں میں یا شہروں میں ہیں، بالکل ان پڑھ ہیں لیکن بہت بابصیرت ہیں، بھیڑ چال نہیں چلتے،
سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، غور کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں، پھر اس کے بعد کوئی راستہ چنتے ہیں. ان کو خواص کہا جاتا ہے. بے شک ان پڑھ ہیں یہ، لیکن ہیں یہ خواص. اور کتنے پڑھے لکھے ایسے ہیں جو سوچے سمجھے بغیر جو بھی شعار اٹھے، جو پرچم اٹھے، اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں. یہ عوام ہیں. عوام کا کام ہی یہی ہے، پیچھے چلنا اور سوچے بغیر. اپنی راہیں خود نہیں تلاش کرتے، خود نہیں ڈھونڈتے، بلکہ ہمیشہ منتظر رہتے ہیں کہ کوئی آئے. جس طرح ہم یہاں حالت انتظار میں ہیں، کوئی آئے، کوئی اٹھے، کوئی فلاں کرے. یعنی ہم سب عوام ہیں. ہم نے سوچنا نہیں ہے، ہم نے غور و فکر نہیں کرنی. ہمارا کام نہیں ہے یہ راہیں تلاش کرنا. خواص اہم کردار ادا کرتے ہیں. ولایت میں خواص کا کردار بہت اہم ہے. ولایت کو دبانے میں، ولایت کو متروک رکھنے میں، محجور رکھنے میں، صدیوں سے ولایت کی فراموشی میں خواص کا کردار بہت اہم ہے. اسی وقت فی الفور رسول اللہ کے اعلان کے بعد زیر زمین احزاب بن گئیں. چونکہ جو ہی اعلان ہوا خطرے کی گھنٹی بج گئی اور 2 بڑی حزبیں اس وقت وجود میں آ گئیں، لیکن انڈر گراؤنڈ، اعلان کیے بغیر. ایک مہاجرین کے اندر اور ایک انصار کے اندر. کچھ لوگ، نہ سارے، اکثر مہاجرین وہ رسول اللہ کے فرمان کے تابع تھے، اکثر انصار رسول اللہ کے فرمان کے تابع تھے. لیکن کچھ خواص انصار میں سے انہوں نے ایک حزب بنا لی، اور کچھ خواص مہاجرین میں سے انہوں نے ایک خفیہ حزب بنا لی. یہ 2 حزبیں اپنے منشور کے مطابق چلنے لگیں. رسول اللہ کے اعلان کو انہوں نے اہمیت نہیں دی، اور جو ہی رسول اللہ کی رحلت سنی انہوں نے فوراً حزبی جلسہ، حزبی میٹنگ تشکیل دی، میٹنگ کال کی، اور اس میں انصار پہنچے. پہلے انصار پہنچے. انصار کی خفیہ میٹنگ کی اطلاع مہاجرین کو پہنچی. سارے مہاجرین نہیں گئے، اکثریت مومنین و مسلمین و انصار و مہاجرین رسول اللہ کے کفن و دفن میں اور تشییع میں مشغول تھے. نہ کہ ساری امت وہاں چلی گئی، نہ، امت نہیں گئی وہاں پر، امت ادھر تھی مشغول. 2 حزبیں اور ان کے ارکان وہاں پہنچے، منتخب لوگ، گنے چنے، انگوش شمار. پہلے انصار پہنچے. انصار نے فوراً ہی میٹنگ کر کے فیصلہ، جلدی فیصلہ کر لیا. سعد ابن عبادہ کو اپنا خلیفہ، امیر و حاکم اسلامی منتخب کر لیا. جب مہاجرین کو خبر ہوئی فوراً پہنچے وہاں پر، اور انہوں نے فیصلہ کالعدم قرار دیا انصار کا. اور کافی گفتگو ہوئی، بعض تمہیس ہوئی، اور اس کے بعد انصار کو قانع کر لیا، قائل کر لیا کہ آپ کا فیصلہ اشتباہ ہے. انہوں نے قبول کر لیا اور فیصلہ بدل کر نیا فیصلہ کر دیا گیا. پھر اٹھے دونوں، وہاں سے اٹھ کر آئے واپس. اس وقت رسول اللہ دفن ہو چکے تھے. جسد اطہر رسول اللہ دفن ہو چکا تھا جب میٹنگ کا فیصلہ ہوا. آئے، آ کر لوگوں کو بتایا، عوام کو بتایا. عوام جب بھی، توجہ فرمائیں، عوام جب بھی ایک انجام شدہ کام دیکھتے ہیں تو قانے ہو جاتے ہیں. یہ عوام کی صفت ہے. مثلا آپ کوئی ایسا کام کریں، کر کے عوام کے سامنے لے آئیں، عوام اس میں کوئی اعتراض نہیں کریں کہ ٹھیک ہے، ہونا تھا ہو گیا، اب تو کوئی چارہ نہیں ہے، اسی کے پیچھے چلنا ہے. ورنہ اگر عوام سمجھ لیں کہ ہمارے اندر طاقت ہے فیصلے بدلنے کی، کوئی غلط فیصلہ دنیا میں نہیں کامیاب ہو سکتا. اگر عوام یہ باور کر لیں کہ ہم میں فیصلے بدلنے کی صلاحیت موجود ہے، ہم بھی فیصلوں پر اثر انداز ہو سکتے ہیں. لیکن یہ عوام سوچتے نہیں ہے، ڈر لگتا ہے. عوام اسی وجہ سے عوام کہلاتے ہیں کہ اثر انداز نہیں ہو سکتے. انجام شدہ فیصلہ تھا، ہو گیا، کر دیا گیا. وہ اب کیا کیا جا سکتا ہے جب کر دیا گیا. حیرت کی سب نے، سب حیران ہوئے، لیکن خاموشی کے ساتھ قبول کر لیا گیا فیصلہ. فی الفور ابھی 2 مہینہ 10 دن گزرے اور رسول اللہ نے جو اعلان کیا وہ اعلان فراموش ہو گیا، عوام میں بھی اور خواص میں بھی، اور خود سے فیصلہ کر کے اس فیصلے کے مطابق عمل شروع ہو گیا. اس وقت سے ولایت ہوگی گوشہ نشین، فراموش، اور پھر آج تک فراموش. پہلے مسند سے اس کو نکالا گیا، ولایت کا نظام، اللہ کا نظام، امامت و ولایت، قرآنی نظام، الہی نظام ولایت.
چھوڑ دیا گیا، عملاً چھوڑا گیا. آہستہ آہستہ تذکروں میں، کتابوں میں، علوم میں، بحثوں میں، مدرسوں میں بھی حذف ہو گیا، چھوڑ دیا گیا اس کو. ضرورت ہی نہیں سمجھی گئی کہ اس سے حتیٰ بحث بھی کی جائے، چونکہ اس عرصے میں سیاست کے متولی دوسرے لوگ بن چکے تھے. سیاست نے اپنے متولی ڈھونڈ لیے اور متولیوں نے سیاست کی مسند سنبھال لی. اولیاء اتنی دیر تک غاروں میں، گھروں میں، خانقاہوں میں، جنگلوں میں جا کر بیٹھ چکے. اولیاء نے اپنی مسندیں سنبھال لیں اور سیاستدانوں نے اپنی مسندیں سنبھال لی. حکمرانوں نے، دونوں الگ الگ ہو چکے تھے. اب عوام کو اگر معنویت چاہیے تو اولیاء کے پاس آ جاتے تھے، اور اگر باقی زندگی کے امور ان کو چاہیے ہوتے تھے تو حکمرانوں کے پاس جاتے تھے. آج بھی ایسا ہی ہے. آج بھی اگر کسی مومن کو دعا کرانی ہو کسی عالم کے پاس آ جاتا ہے، لیکن فیصلہ کرانے کے لیے عدالتوں میں جاتا ہے، تعلیم کے لیے سیاسی نظام کے پاس جاتا ہے، باقی سارے شعبوں زندگی کے تمام ضرورتوں کے لیے، تمام حاجات کے لیے وہ سیاستدانوں کی طرف رجوع کرتا ہے. یہ انحراف آغاز میں شروع ہوا جو بڑھتا گیا اور اس حد تک قبول کر لیا گیا اس کو، اس جدائی کو، ولایت و سیاست کی جدائی کو، کہ تمام ذہنوں میں راسخ ہو کر یہی دین، یہی حقیقت، یہی سب کچھ ہے. اور اس وقت سے آج تک ولایت مہجور و متروک ہے. اس دوران احیاء ولایت کے لیے جو اقدامات ہوئے وہ بہت اہم ہیں، لیکن آپ توجہ کریں کہ تحجر کے اثرات اتنے زیادہ تھے کہ عاشورہ جیسی نہضت جو احیاء ولایت کے لیے تھی، نظام الہی کو زندہ کرنے کے لیے، عباد خدا کو طاغوتی نظام سے نجات دینے کے لیے نہضت عاشورہ شروع ہوئی. اس کے باوجود نہضت عاشورہ انہوں نے قبول کر لی. مثلا شیعہ نے خصوصاً عاشورہ کو قبول کر لیا، لیکن عاشورہ کو جو رخ تھا، جو روح عاشورہ تھی، اسے چھوڑ دیا. پھر یعنی اس قدر راسخ تھا یہ تصور ذہنوں کے اندر جدائی دین و سیاست کہ عاشورہ جو سید الشہداء نے برپا کیا تاکہ ولایت کے اختیار میں آ جائے، ولایت زمامدار بن جائے، وہ لوگ طاغوتیت سے نکل کر ولایت کے سائے میں آ جائیں، اس میں کچھ فرق نہیں پڑا. کما کان اسی طرح طواغیت کے سائے میں رہے. عاشورہ کو بھی اپنا لیا، عاشورہ بھی قبول کر لیا، عاشورہ کو بھی رسم بنا لیا اپنی کہ ٹھیک ہے دونوں مناتے ہیں، جشن غدیر بھی مناتے ہیں اور سوگے عاشورہ بھی مناتے ہیں. دونوں قبول کر لیے، دونوں چلنا شروع ہو گئے. پھر اس کے بعد عاشور کے بعد 3 چیزیں تشیع کے اندر بہت اہم ہیں، رکن تشیع ہیں یہ 3 چیزیں. ایک غدیر، عاشورہ اور انتظار. غدیر، عاشورہ اور انتظار، یہ ولایت کے ہی 3 اہم مرحلے ہیں. غدیر اعلان ولایت ہے، عاشورہ احیاء ولایت ہے، و انتظار رجوع بولایت ہے. نفاذ ولایت کا زمانہ انتظار ہے. یہ 3 کڑیاں ہیں، یہ ملیں گی آپس میں، اس وقت نظام الہی قائم ہوگا. اس وقت نظام الہی قائم ہوگا. ولایت حذف ہے کتابوں سے. آپ مدرسے کتابوں میں دیکھیں، فقہی کتابوں میں دیکھیں، فقہی دروس میں دیکھیں، ولایت کے اوپر درس نہیں ہوتا. ولایت کے اوپر کوئی کتاب نہیں لکھتا، ولایت کے اوپر تحقیقات نہیں ہوتی، ولایت کے موضوع میں کچھ کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. ولایت کے اوپر 2-4 لفظ ہیں، باقی پھر ربائیاں شروع ہو جاتی ہیں. ابھی روایات میں کہتے ہیں رجوع کرتے ہیں، یہ ولایت کے لیے دلیل نہیں ملتی. عجیب بات ہے، جشن غدیر مناتے ہیں، ولایت کے اوپر دلیل
نہیں ملتی، یہ اسی غفلت کا نتیجہ ہے۔ وہ چیز جو اظہر من الشمس ہے اس کی دلیل نظر نہیں آتی، اس کی دلیل نہیں ملتی ان کو، غفلت کا نتیجہ ہے۔ شبہات اتنے ولایت کے باب میں پیدا کر دیے گئے کہ ان شبہات نے یقینی بنا دیا ہے کہ ولایت اسی معنویت کا نام ہے، صوفیانہ ولایت ہے، وہ ولایت سیاسی نہیں ہے، ولایت سیاسی نہیں۔ عزیز من توجہ کریں آپ، خداوند تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ولایت سے آشنا کرنے کے لیے ولایت کا دائرہ کتنا وسیع کیا ہے۔ ایک تو خود ذات خدا ولی ہے، صاحب ولایت ہے۔ ولی کا معنی صرف یہ ذہن میں رکھیں، با اختیار، ولایت یعنی اختیارات، سادہ سا معنی میں کر رہا ہوں تاکہ ہر ایک کو سمجھ میں آ جائے۔ اگر کہیں کہ اس کو ولایت حاصل ہے یعنی اس کو اختیار حاصل ہے، یہ اختیار رکھتا ہے۔ خود ذات خدا ولی ہے یعنی تمام اختیار کائنات کا اللہ کے پاس ہے، تمام اختیار بشر کا اللہ کی ذات کے پاس ہے، اور خداوند تبارک و تعالیٰ نے یہ اختیار اپنے بندگان کو عطا کیا ہے، رسول کو عطا کیا ہے، ائمہ کو عطا کیا ہے، ان کو ولی بنایا۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ، اللہ تمہارا ولی ہے اور رسول تمہارا ولی ہے، یعنی تمہارا اختیار اللہ کے پاس ہے، وَبِإِذْنِ اللَّهِ، رسول اللہ کو بھی تمہارے اوپر اختیار ہے۔ اس لیے غدیر کے دن، روز غدیر، رسول اللہ نے لوگوں سے پہلے اقرار لیا، الستُ بِأَوْلَى مِنْ أَنفُسِكُمْ، کیا میں تمہارے نفوس پر تم سے زیادہ اختیار نہیں رکھتا؟ یہ سوال کیا رسول اللہ نے سب سے، کیا میں اختیار نہیں رکھتا تمہارے نفوس پر تم سے زیادہ؟ نہ کہ تمہارے نفوس پر تم بھی اختیار رکھتے ہو، میں بھی اختیار رکھتا ہوں، فرمایا تم سے زیادہ میں تمہارے نفوس پر اختیار رکھتا ہوں، یعنی میں تمہارا ولی نہیں ہوں؟ سب نے کہا بلا یا رسول اللہ، آپ ہیں، آپ اولا بالاختیار ہیں، آپ مولا ہیں، آپ اولا ہیں، آپ والی ہیں، آپ ولی ہیں، آپ صاحب اختیار ہیں ہمارے۔ خوب، اس اختیار کے بعد جو رسول اللہ کو حاصل ہے تمام امت کے اوپر، خداوند تبارک و تعالیٰ نے یہ اختیار مزید اس کا دائرہ وسیع کیا ہے، اذن الہی سے پھیلا ہے یہ اختیار، اوصیاء رسول تک پھیلا ہے، وہ حتیٰ سب سے نچلا درجہ ولایت جو ہر انسان کو چکھایا گیا ہے، وہ آپ کے والدین کو اللہ نے ولایت عطا کی ہے، یعنی ولایت کو خدا نے آپ کے گھروں تک پہنچایا ہے، گھریلو نظام بھی ولایت کے تحت چلے۔ باپ کو بیٹوں کے اوپر و بیٹیوں کے اوپر اللہ نے ولایت عطا کی ہے، نام اس کا شرعی نام اس کا ولایت ہے، دینی ٹرم اس کے لیے ولایت ہے۔ جب نکاح ہوتا ہے تو کہتے ہیں ولی، اس کا ولی باپ ہے، ولی کی اجازت سے بیٹے کا اور بیٹی کا نکاح ہو سکتا ہے، اگر باپ اجازت نہ دے تو نکاح نہیں ہو سکتا، اختیار اس کو ہے اولاد کا۔ اسی طرح جب کوئی مر جاتا ہے جنازہ پڑھتے ہوئے ہم کہتے ہیں میت کا ولی کون ہے؟ ولی میت آئے اجازت دے، اگر وہ اجازت نہ دے کسی کو جنازہ پڑھنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ ولی جس کو کہے، ولی کہاں جہاں گئے گا وہاں دفن کریں گے ہم اس کو۔ ولی یعنی با اختیار انسان، جس کو اختیار ہے میت کا، جس کو اختیار ہے بچے کا، چھوٹے بچے کا اختیار، یتیم کا اختیار۔ یتیم کے لیے خدا نے ولی بنایا ہے کہ اگر جس کا باپ مر گیا ہے، ولی اس کا جو باپ تھا مر گیا، اب اس کے بعد اللہ نے کسی اور کو اس کا ولی بنایا ہے کہ تم اب اس کے ولی ہو۔ اللہ نے بنایا ہے، باپ کو الیکشن میں ولی نہیں انتخاب کیا گیا، ولایت کبھی الیکشن سے نہیں ہوتی۔ ہے کسی نے باپ ووٹوں سے انتخاب کیا ہو؟ ساری فیملی میں اس نے کہا ہو لوگ جمع ہوں ووٹ ڈالیں، میں نے باپ انتخاب کرنا ہے کوئی نظام ایسا؟ کون بناتا ہے باپ کو ولی؟ کون بناتا ہے باپ کو؟ باپ کون بناتا ہے اور باپ کو اختیار کون دیتا ہے؟ خدا۔ باپ کو کس نے اختیار دیا ہے کہ بیٹے کے امور کے تم والی ہو؟ خدا نے اختیار دیا ہے، اللہ نے باپ کو ولی بنایا ہے۔
آیا باپ معصوم ہے، عصمت کے مقام پر فائز ہے؟ اکثر باپ ایسے ہیں، عصمت تو دور کی بات، وہ عدالت بھی نہیں ہوتی اکثر کے اندر، سوجھ بوجھ نہیں ہوتی ان کے اندر، بہت ساروں کے اندر، لیکن اس کے باوجود بھی خدا نے اسے کہا جیسا بھی ہے، ان پڑھ ہے، اناڑی ہے، الہڑ ہے، اجڑ ہے، جو بھی ہے ولی، میں نے اس کو تیرا اختیار، بچے کو میں نے دے دیا، اس کو باپ کو دے دیا اختیار، مگر یہ کہ سفی ہو جائے، بے وقوف ہوگا پھر اس کو اختیار نہیں ہے۔ اگر باپ بے وقوف ہے پھر اختیار ولایت کا اس سے، باپ رہتا ہے لیکن ولی نہیں رہتا، بے وقوف، پاگل، دیوانہ، اس سے ولایت لے لی جاتی ہے کہ یہ باپ اب ولی نہیں رہا لیکن باپ ہے۔ اور اگر سوجھ بوجھ والا باپ ہے، بے وقوف نہیں ہے، جیسا بھی ہے، عادل ہو نہ ہو، ہے تمہارا ولی ہے وہی باپ، اس کی اجازت کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہاں ولایت اللہ کے دینے سے آئی ہے۔ اسی طرح جو مال راہ خدا میں وقف ہو جاتا ہے، موقوفات، بہت سارے لوگ ہیں نا اپنا مکان، اپنی جائیداد وقف کر دیتے ہیں راہ خدا میں، پہلے زیادہ کرتے تھے، آج کل پہلے والے وقف کرتے تھے، آج والے وقف پر قبضہ کرتے ہیں، جہاں بھی جو کہتے ہیں موقوفات پہ قبضہ کیا ہوا ہے۔ اگر کوئی مال، کوئی جائیداد، کوئی جگہ خدا کے لیے وقف ہو گئی، اس وقف کو بھی ولی کی ضرورت ہے۔ ولی سے مراد یعنی جو مالک تھا اس کا اختیار وقف ہونے کے بعد ختم ہو گیا۔ وقف کا معنی یہی ہے عزیزان جنہوں نے کچھ وقف کیا ہوا ہے، کیونکہ بعضوں نے وقف کر کے پھر بھی اس کو اپنے اختیار میں ہی رکھا ہوتا ہے، وقف کر کے اس کو اختیار میں رکھنا غصب ہے۔ آپ کا گھر ہے، اگر وقف کر دیا ہے، آپ کا اختیار ختم ہو گیا ہے، آپ اس کو ولی کے اختیار میں دو، اس ولی کے پاس چلا جاتا ہے۔ ولی یعنی با اختیار انسان، جس کو اختیارات دیے گئے ہیں۔ وقف ہونے کے بعد اس وقف کا، موقوف کا ولی ہوتا ہے، یعنی اختیار کس کے پاس ہوتا ہے۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے خدا نے جس کے لیے کسی کو با اختیار نہ بنایا ہو۔ ہر چیز کے لیے خدا نے کسی نہ کسی کو اس کا اختیار دیا ہوا ہے، کہ جب تک وہ اپنے اختیارات صحیح استعمال کر رہا ہے، درست ہے، اختیار کے قابل ہے، یہ ولی ہے اس کا۔ جو ہی وہ اختیارات اس کے یا وہ صلاحیت اس کی ختم ہوتی ہے، اس کی ولایت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ پاگل ہو گیا، دیوانہ ہو گیا، اس کو ضائع، موقوفات کو ضائع کر رہا ہے، ذاتی استعمال میں لا رہا ہے، اس کی ولایت ختم ہو جاتی ہے وہاں پر۔ ولایت یعنی اختیار۔ یتیموں کے لیے ولی مقرر ہے، موقوفات کے لیے ولی مقرر ہے، اولاد کے لیے ولی مقرر ہے، املاک کے لیے ولی مقرر ہے، ان تمام امور کے لیے ولی مقرر ہے۔ خدا نے ایک ذرا تنکا بھی ایسا نہیں چھوڑا جس کا اختیار کسی کو نہ دیا ہو، اس کا اختیار کسی کو دیا ہوا ہے۔ اور اصل مالک اللہ ہے، اختیار اللہ کا ہے۔ اللہ نے اپنے اذن سے دیا ہوا اختیار کہ میری طرف سے اس کو اختیار ہے، اس کو اختیار ہے، اس کو اختیار ہے۔ گھر میں تجھے اپنے بچوں پر اختیار ہے لیکن پڑوسیوں پر اختیار نہیں ہے۔ یوں نہیں کہ گھر میں ولایت کرتا ہے، پڑوس میں بھی ولایت شروع کر دے، تو اپنے گھر میں تجھے ولایت حاصل ہے، پڑوس میں نہیں ہے، پڑوس میں دوسرے کی ولایت ہے۔ اس مال موقوفہ کا تو متولی ہے، اس دوسرے مال کا تو متولی نہیں ہے، اس کا صاحب اختیار تو نہیں ہے، اس کا صاحب اختیار کوئی اور ہے۔ اسی طرح خداوند تعالیٰ نے دین کا ولی بنایا ہے، امت کا ولی بنایا ہے، عباد خدا کا ولی بنایا ہے، اختیار دیا ہے کہ جتنے امور عباد خدا کے ہیں وہ سب اس کی اجازت سے انجام پائیں۔ ولی و والی یعنی صاحب اختیار۔ اب اختیار اللہ نے کسی کو دیا ہوا ہے اور ہم پوچھتے کسی اور سے ہیں، رجوع کسی اور کو کرتے ہیں، ہم پر اختیار کسی اور کو ہے، ہم ووٹ سے کسی اور کو انتخاب کر لیتے ہیں۔ ولی ہمیشہ منسوب ہوتا ہے، ولی سلیکٹڈ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، ہمیں چننے کا حق نہیں ہے۔ ولی ہم نہیں چن سکتے، ولی ولایت اللہ سے آتی ہے عباد خدا تک، یہ وکالت ہے
جو بندے اپنا وکیل بناتے ہیں. آپ اپنا وکیل بناتے ہو, کسی کو چنتے ہو, جی آپ میرے وکیل ہیں, آپ میرے وکیل ہیں نکاح پڑھنے میں. وکیل آپ چن سکتے ہو لیکن باپ نہیں چن سکتے. نکاح کے وقت دو چاہیے ہوتے ہیں, دو آدمی چاہیے ہوتے ہیں, ایک ولی اور ایک وکیل. وکیل وہ مولانا ہے جس کو لڑکی انتخاب کرتی ہے, چونکہ نکاح لڑکی کا ہوتا ہے, یہ ذہن میں رکھیں, نکاح لڑکی کا ہوتا ہے. حق کے مہر تعین کرنا لڑکی کا کام ہے, لڑکی کی رضا شرط ہے. لڑکی نے وکیل چننا ہے کہ میں اپنا نکاح پڑھنے کا حق فلاں آدمی کو دیتی ہوں, وکیل بناتی ہوں, وہ میرا نکاح اس فلاں شخص سے پڑھ دے. اسی طرح لڑکا بھی اپنا وکیل چنتا ہے کہ میری طرف سے آپ یہ نکاح قبول کریں. لڑکا نکاح قبول کرتا ہے, لڑکی نکاح پڑھتی ہے. طلاق الٹ ہے, طلاق کا حق لڑکے کو ہے اور لڑکی قبول کرتی ہے. قبول کرتی ہے, ماننا پڑتا ہے اس بیچاری کو, قبول کرے یا نہ کرے, طلاق کا حق اس کو دے دیا. نکاح اس کے ہاتھ میں ہے, اسی لیے لڑکی کو نکاح کا حق دیا گیا ہے کہ آنکھیں کھول کے نکاح کرے, کیونکہ طلاق کا حق اس کے پاس ہے. وکیل تم نے خود چننا ہے لیکن ولی تم نہیں چن سکتے. لڑکی یہ نہیں کہہ سکتی کہ جس نے اجازت دینی ہے نکاح کی وہ بھی میں خود انتخاب کروں گی. میں باپ کے بجائے کسی اور سے اجازت لے لیتی ہوں نا, باپ سے اجازت لینی ہے, چونکہ باپ کو خدا نے ولی تیرا بنا دیا. وکیل تو چن لے اپنا, وکیل زید کو چن لے, زید پسند نہیں ہے, عمر کو چن لے, عمر پسند نہیں ہے, بکر کو چن لے, کسی بھی کو چن لے جو تیرا نکاح پڑھ دے, لیکن ولی تیرا مقرر ہے اللہ کی طرف سے. آپ اپنے وکیل چن سکتے ہو لیکن اپنا ولی نہیں چن سکتے. اور کوئی یہ کہے کہ یہ میرا باپ جو ہے رنگ کالا ہے, اس کا مجھے ایسا ولی نہیں چاہیے, وہ میری سہیلی کا باپ جو ہے وہ گورا ہے, وہ اچھا ولی ہے. نہ, جیسا ولی خدا نے بنا دیا, کالے رنگ کا ہے یا گورے رنگ کا ہے, جیسا ولی اللہ نے بنا دیا ہے, اب تجھے ولی یعنی باپ کو ولی ماننا پڑے گا. تو بدل نہیں سکتی اپنا باپ اس کی رنگت کی وجہ سے, یا یہ کہے کہ یہ پاکستانی ولی ہے, مجھے پاکستانی ولی نہیں چاہیے, مجھے کوئی اور فارنر امریکن ولی چاہیے, آسٹریلیا کا ولی چاہیے. نہ, یہ ولی جس قوم کا ہے, جس رنگ کا ہے, جس شکل کا ہے, جس قیافے کا ہے, خدا نے اسے تیرا ولی بنا دیا ہے, اسے تجھے ولی کے طور پر قبول کرنا ہوگا. وکیل چنتے ہوئے یہ اپنی ترجیحات ہیں, تیری مرضی ہے, پاکستانی کو وکیل بنا, غیر پاکستانی کو وکیل بنا, گورے کو وکیل بنا, کالے کو وکیل بنا. وکیل بنانے میں تجھے حق ہے. پارلیمنٹ میں جو آپ کے نمائندے ہیں یہ آپ کے ولی نہیں ہیں, آپ کے وکیل ہیں, ولی نہیں ہیں آپ کے. اس لیے آپ پر حکومت نہیں کر سکتے, آپ کے لیے قانون نہیں بنا سکتے. کیوں نہیں بنا سکتے؟ کیونکہ آپ کے ولی نہیں ہیں بلکہ آپ کے وکیل ہیں. جس طرح عدالت میں آپ پیسے دیتے ہیں کیس لڑنے کے لیے اس کو کہ آپ میرے وکیل ہو, وہ آپ کا ولی تو نہیں ہو سکتا. ہوتا ہے کوئی وکیل آپ کا ولی بن جاتا ہے؟ وکیل ہے آپ کا. وکیل کا مطلب کیا ہے کہ جیسے آپ کہیں ویسے اس نے کرنا ہے. وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ جیسے وہ کہے ویسے ہم کریں گے. ان کو حق نہیں ہے کچھ کہنے کا ہمیں, چونکہ ہمارے وکیل ہیں. یہ نمائندے ہمارے وکلاء ہیں نہ ہمارے اولیاء ہیں. اور نظام وکالت نہیں اللہ نے بنایا, نظام ولایت بنایا ہے. وکالت بعض امور میں حق دیا گیا ہے کہ آپ اگر خود نہیں کرنا چاہتے تو اپنا وکیل چن لو. عدالت میں خود نہیں جانا چاہتے وکیل چن لو. اگر آپ ایک تجارت کر رہے ہیں, خود نہیں جانا چاہتے آپ ڈیل کرنے, اپنا وکیل بنا دو, آپ کی طرف سے جا کر وہ ڈیل کر دے, معاملہ کر دے, سائن کرائے, وکیل بنا دو. یعنی وہ اٹارنی پاور جس کو آپ دیتے ہو وہی وکیل ہے آپ کا. پاور آف اٹارنی جس کو آپ چنتے ہو کہ میری وکالت کرے, میرا اختیار اس کے ہاتھ سے استعمال ہو, یہ وکیل ہے آپ کا. لیکن جس کو آپ پر اختیار دیا جاتا ہے وہ ولی ہے آپ کا. حاکمیت کا اختیار
خدا کے پاس ہے، میرے پاس نہیں ہے، تاکہ میں حاکم بنانے میں کسی کو اپنا وکیل چن لوں میں۔ یہی طاغوتی نظام ہے۔ طاغوتی نظام اور الہی نظام میں یہ فرق ہے بنیادی۔ طاغوتی نظام میں والی و ولی خدا بناتا ہے، چونکہ ولایت کا حق اللہ کو حاصل ہے، لیکن طاغوتی نظام میں انسان اپنے آپ کو والی سمجھتا ہے، میں نے چننا ہے حکومت کے لیے، حاکم میں نے چننا ہے۔ یہ طاغوتی نظام بن جاتا ہے یہاں سے۔ آپ جس کو بھی حاکم کے طور پر چنو گے وہ طاغوتیت ہے، وہ اللہ کی حد سے طغیان ہے، وہ تجاوز ہے، حد خدا سے باہر نکلنا ہے، یہ طغیان ہے۔ ہم نے ولایت کو رکھا ہوا ہے سفارش کے طور پر۔ اب ائمہ اطہار کی حیثیت کیا ہے؟ یہ توہین پر جو تحریک چلائی جاتی ہے کہ عموماً احتجاج کیا جاتا ہے، اگر سارے توہین کرنے والوں کے خلاف تحریک چلے بہت بہتر ہے۔ ہر جو آدمی توہین کر رہا ہے، مقدسات کی، ائمہ کی توہین جو کر رہا ہے، رسول کی توہین کر رہا ہے، معصومین کی توہین، کتب کی توہین، ان سب کو باقاعدہ وضاحت ہونی چاہیے کہ یہ توہین ہے، اور جو یہ توہین کر رہا ہے اس کے خلاف احتجاج ہوگا۔ ان توہین کرنے والوں میں سے جو لوگ اولیاء اللہ کو اولیاء نہیں سمجھتے، با اختیار نہیں سمجھتے، یعنی اختیار ان کا نہیں ہے، بلکہ ان کو سفارشی سمجھتے ہیں، صرف اپنا سفارشی ہیں ہمارے۔ ہم کسی کو عدالت میں وکیل بنا کے لے جاتے ہیں اور کسی کو سفارشی بنا کے لے جاتے ہیں۔ ایڈوکیٹ کو اپنا وکیل بناتے ہیں جو قانون پڑھا ہوا ہے، اور ایم این اے کو اپنا سفارشی بناتے ہیں۔ جج کوئی اور ہے۔ اگر آپ امام کو، ولی کو اپنا جج نہیں مانتے، وکیل مانتے ہو یا سفارشی مانتے ہو، یہ آپ توہین امام کر رہے ہیں۔ امام کو حق ہے جج کا، جج ہونے کا، قضاوت کا حق ولی کو حاصل ہے، اختیار ولی کو حاصل ہے۔ لہذا اگر آپ نے اپنا فیصلہ ولی کے علاوہ کسی سے کروایا، یہ طاغوت کی طرف رجوع کیا ہے آپ نے۔ ہم نے ائمہ اطہار کو کیا حیثیت دی ہوئی ہے؟ امیر المومنین کی حیثیت کیا ہے؟ سفارشی کی حیثیت ہے۔ ہر جگہ سفارش، انا قدمنا کا بین یدی حاجاتنا، کہاں آ کے رکھا علی کو؟ اپنی حاجات کے آگے۔ انا قدمنا کا بین یدی حاجاتنا، ہم نے آپ کو، ہماری حاجات ہیں، اصل ہم ہیں اور ہماری حاجات ہیں۔ آپ بیچ میں کہاں سے آ گئے؟ آپ کا نام کیسے بیچ میں آ گیا؟ اصل تو ہم ہیں اور ہماری حاجات ہیں۔ اب یہ حاجات کو سفارش چاہیے تھی، سفارشی چاہیے تھا، حاجت ایسے پوری نہیں ہوتی، لہذا حاجات کے آگے آپ کو رکھا، سفارشی رکھا ہم نے۔ جن کو خدا نے ولی بنایا تھا، اختیار دیا تھا ہمارا، ہماری دنیا و آخرت، ہماری زندگی و موت ولی کے اختیار میں ہے۔ ولی مالک ہے، مالکانہ حقوق ہے اس کے، ولی کے یعنی اختیار اس کو ہے۔ اس لیے رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ آیا میں تمہارے نفوس پر تم سے زیادہ اولا نہیں ہوں؟ اقرار لیا، کہا ہاں آپ اولا ہیں۔ کہا اگر میں اولا ہوں اور میں مولا ہوں تمہارا، فہذا علی مولا۔ اب وہی اختیارات، وہی اولویت، وہی ولایت اور وہی اختیارات سب کے سب وہ میرے جانشین کو حاصل ہے تمہارے اوپر۔ اور ولایت ہر دور کا نظام ہے، ولایت نظام ہے، یہ تکرار کرتے رہیں، اسی کے اوپر قصیدے لکھیں، اسی کے اوپر رباعیاں لکھیں، اسی کے اوپر تقریریں کریں، تکرار کریں، اتنا تکرار کریں، دہرائیں کہ زبانوں پہ چڑھ جائے۔ ولایت نظام ہے اللہ کا، نظام ہے خدا کا، جو اعلان کے بعد غائب ہو گیا، صرف بخن رہ گئی۔ ابھی بھی ہم بیٹھ کے جشن ولایت، جشن غدیر پہ کیا کرتے ہیں؟ واہ کرتے ہیں نا، شعر پڑھتے ہیں اور ہم واہ بخن اسی کو کہتے ہیں۔ بخن کا معنی مبارک نہیں ہے، مبارک غلط معنی ہے اس کا۔ عربی زبان میں مبارک عربی زبان کا لفظ ہے، عرب بھی جب مبارک دیتا ہے تو مبارک ہی کہتا ہے یا بارک اللہ کہتا ہے۔ بخن یعنی واہ،
اردو میں واہ واہ کہتے ہیں، عربی میں بخن بخن کہتے ہیں. ولایت کو بخن بخن کرتے رہو، واہ واہ کرتے رہو ہمیشہ. اعلان کے بعد سے ابھی تک غائب ہے ولایت. اس لیے آپ یہ معجزہ دیکھیں جو امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے ہاتھ سے ہوا. امام نے کیا کام کیا؟ وہ نظام ولایت جو ذہنوں سے نکل چکا تھا، جو کتابوں سے نکل چکا تھا، جو نظام تعلیم سے نکل چکا تھا، جو منبر و خطابہ سے نکل چکا تھا، جو تصور و عقیدے سے نکل چکا تھا، اور وہ ولایت جو بالکل گمشدہ و گمنام ہو چکی تھی، اس کو امام نے ڈھونڈ کے تلاش کر کے زندہ کر کے اس کا پرچم بلند کر کے نافذ کیا نظام کے طور پر. اس وقت جب طاغوتی نظام بڑے اکڑ کے چل رہے تھے، جمہوری نظام، آمریت کا نظام، شہنشاہیت کا نظام، مغربی نظام، فلاں نظام فلاں نظام، ایسے میں آ کر امام خمینی نے 1400 سال پہلے اعلان شدہ ولایت کا نظام، جو اعلان ہونے کے بعد گم ہو گیا، ختم ہو گیا، کسی کو یاد نہیں رہا، اسے پھر زندہ کیا امام خمینی نے آ کر. ولایت کے علاوہ ہر نظام ولایت الہی، ہر نظام طاغوتی نظام ہے. آپ وکلا چن کے ان کو ولایت کا حق دے دیتے ہیں، یہ حاکمیت ہے، یہ حکومت کرے ہمارے اوپر. بہت ہی سرسری، یعنی جس طرح رسول اللہ نے اعلان ولایت کیا اور لوگوں نے کتنا سرسری لیا رسول اللہ کے اعلان کو، اس سے بھی زیادہ سرسری ہم لے رہے ہیں آج. حساسیت نہیں ہے، اصلا سر سے حساسیت کسی کو بھی نہیں ہے. کیوں؟ کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں. ہم مریں گے، قبر میں آئیں گے، ہمیں منکر نکیر سے نجات دیں گے، وہ سخت سوال کریں گے، سوالوں کے جواب ہمیں معلوم نہیں ہوں گے. وہاں پر مولا آ جائیں گے. مولا علی کہاں آئیں گے؟ پہلی دفعہ مومن سے کہاں ملاقات ہوگی؟ قبر میں، زندگی میں نہیں ہوگی. خدا نے ولی زندگی کے لیے بنایا، موت سے پہلے کے لیے ولی بنایا ہے کہ اس کی ولایت کے سائے میں زندگی بسر کر تاکہ کھٹکے کے بغیر اس دنیا سے جا تو. ہم نے اولیاء کا ڈیوٹیاں ہم نے کیا لگا دی ہیں کہ قبر میں آئیں گے، وہاں سے آ کر ہمیں بچائیں گے. چونکہ یہ تو یقین ہے کہ پھنسیں گے ہم، اور سخت پھنسیں گے. یہ تو سب کو، یہ رباعیاں پڑھنے والوں کو بھی پتہ ہے، جو سن کے نعرے لگاتے ہیں ان کو بھی پتہ ہے. اسی لیے زور سے نعرہ لگاتے ہیں، واہ واہ کرتے ہیں، چونکہ راہ حل مل گیا. یہ تو یقین تھا کہ پھنسیں گے، سخت پھنسیں گے، لیکن چھڑانے والے بھی تکڑی پارٹی ہے. یہ ولایت نہیں ہے عزیز من. مولا قبر میں پہلی دفعہ آئیں، اس کو ولایت نہیں کہتے. مولا تیرے جنم سے ولایت شروع ہو جاتی ہے ان کی. جو ہی تو پیدا ہوتا ہے اس کی ولایت میں آ جاتا ہے، موت تک ان کی ولایت میں رہتا ہے تو، اور خبر تک نہیں ہوتی ہمیں کہ میں کس کی ولایت میں ہوں. کتنا آسان لے لیا ہم نے ماجرا کو، اور طاغوتوں کے ساتھ اس طرح سے سمجھوتا کر لیا جس طرح ماں باپ کے ساتھ رہتے ہیں، بڑے ایزی. اس طرح طاغوتوں کے ساتھ ہم بہت آسانی سے رہ رہے ہیں. ہے کوئی مشکل مومنین کو طاغوتوں کے ساتھ؟ کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی الجھن نہیں ہے، کوئی چبھن نہیں ہے، کوئی احساس نہیں ہے ہمارے اندر، کوئی چیز محسوس ہی نہیں ہو رہی کہ ہم کسی غلط سمت میں جا رہے ہیں، کوئی غلط نظام کے تحت رہ رہے ہیں. اور ولایت کی مہجوریت کا دکھ نہیں ہے ہمیں، نظام ولایت کے متروک ہونے کا افسوس نہیں ہے ہمیں. ہم پارٹی کیوں بناتے ہیں کہ اسی طاغوتی نظام میں ایک ہمیں بھی سیٹ مل جائے، اسی میں ہم بھی کسی جگہ فٹ ہو جائیں. اس کو اسلامی سیاست کا نام دیتے ہیں. اس لیے غدیر جشن ہے، ایسا جشن جس کے اندر ہزار غم موجود ہیں.
ایسا جشن جس کے نیچے بہت دکھ موجود ہیں، ایسا جشن جس کے نیچے بہت مصائب موجود ہیں، جس کے اندر بہت افسوسناک صورتحال ہے غدیر کے اندر. اور ہماری حالت اس میں سب سے بدتر ہے. غدیر زندہ کرنا بہت ضروری ہے، غدیر برپا کرنا بہت ضروری ہے، غدیر احیاء کرنا بہت ضروری ہے. غدیر عاشورہ سے احیاء ہوتا ہے. انتظار اسی غدیر کے زندہ کرنے کا نام ہے. انتظار جو زمانہ ہمارا ہے اسی غدیر کی طرف رجوع کا نام ہے، نظام ولایت کی طرف رجوع کا نام ہے. ہم پہلا قدم تو اٹھائیں، اتنا تو مان لیں کہ جو رسول اللہ نے ولایت کا معنی کیا، ولی و مولا کا معنی کیا، کم از کم اسے تو قبول کریں. ہم جو بخن والوں نے معنی کیا اب یہ وہ ہمارے ذہنوں میں، جو صوفیوں نے ولایت کا معنی کیا وہ ہم نے ذہنوں میں پکا لیا ہے، اسی کے اوپر خوش بیٹھے ہوئے ہیں. سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ ہم رسول اللہ کی تفسیر کو مانیں، رسول اللہ کی ولایت کے معنی کو مانیں. ولایت رسول اللہ و ولایت قرآن یعنی نظام الہی. اتنا دور لگتا ہے جب سوچتا ہے، مثلا شیعہ پاکستان میں سوچتے ہیں ولایت کی بات آتی ہے، کیوں مسلمانوں کا ملک ہے، 95% 98% مسلمان ہیں، اہل سنت کا دین بھی اسلام ہے، اہل سنت بھی نظام ولایت کے قائل ہیں، اہل سنت یوں نہیں کہ ولایت کو چھوڑ چکے ہیں. جس طرح شیعہ کو صوفیانہ ولایت بتا دی گئی، اہل سنت کو بھی اشتباہ ولایت بتائی گئی ہے. تیرا کام ہے، میرا کام ہے کہ ان کو بھی درست ولایت بتائیں اور خود بھی درست ولایت سمجھیں. ہم جس مسلمان کو بھی رسول اللہ کا نظام سمجھ میں آئے گا وہ اس کی پیروکار بنے گا، اس کے تابع بنے گا. وہ ولایت معارضے کا نظام نہیں ہے، اسلام کا قرآنی نظام ہے. قرآن مجید میں خداوند تبارک و تعالی نے اسی آیا میں، جس میں یہ آیت 67 ہے سورہ مائدہ کی جو پڑھی ہے آپ کے سامنے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. آیا 67 ہے. آیا 68 میں ہے اس کے فوراً بعد، قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم ولیزیدن کثیرا منہم ما انزل الیک من ربک طغیانا وکفرا فلا تأس علی القوم الکافرین. فوراً اس کے بعد یہ آیت شروع ہوتی ہے، اے اہل کتاب، اے بنی اسرائیل، اے یہود و نصارہ، اے صاحبان تورات و انجیل، لستم علی شیء، تم کچھ بھی نہیں ہو. لستم علی شیء، چونکہ خود بہت مدعی تھے اہل کتاب یہود و نصارہ. وہ کہتے تھے نحن احباء اللہ، نحن اولیاء اللہ، نحن ابناء اللہ، حتیٰ یہ کہا کہ معاذ اللہ نحن ابناء اللہ، ہم آل خدا و اولاد خدا ہیں. نحن احباء اللہ، ہم خدا کے پسندیدہ لوگ ہیں. نحن اولیاء اللہ، ہم خدا کے چنے ہوئے لوگ ہیں. یہ ان کے تصورات تھے جو ان کے علماء نے، ان کے خطیبوں نے ان کے ذہنوں میں ڈال دیے تھے کہ تم خدا کے برگزیدہ، تمہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، تم ہو ہی انبیاء کی اولاد، بنی اسرائیل ہو، یعقوب کی اولاد ہو، یعقوب کی اولاد کی اولاد ہو، نسل ابراہیم میں سے ہو، تمہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. جنت ہر واجب ہے تمہارے اوپر، اور تمہارے علاوہ کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا. لن يدخل الجنہ الا من کان ہودا او نصارا، جنت میں فقط یا یہود جائیں گے یا نصارہ جائیں گے، اور کوئی بھی نہیں جائے گا. یہ ان کا تفکر ہے جو قرآن نے ذکر کیا ہے. اور یہ بھی ساتھ کہتے تھے لن تمسنا النار، آگ جہنم ہم پر حرام ہے، ہمیں آگ جہنم کی چھوئے گی بھی نہیں. کیوں نہیں چھوئے گی؟ چونکہ ہم یہود ہیں اور نصارہ ہیں، ہم تو انبیاء کی اولاد ہیں. یہ یہودی افکار ہیں. ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، جنت میں فقط یہود و نصارہ جائیں گے. نحن احباء اللہ، نحن اولیاء اللہ، ہم فلاں ہم فلاں ہم فلاں. بقلم خود سب کچھ بنے ہوئے ہیں، بزبان خود سب کچھ بنے ہوئے ہیں. خداوند تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا سورہ مائدہ میں، یا اہل الکتاب لستم علی شیء،
تم کچھ بھی نہیں ہو، کچھ بھی نہیں ہو، ہیچ ہو تم، صفر ہو تم، کچھ بھی نہیں ہو تم. حتی تقیم التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، جب تک تم تورات جو آسمانی کتاب ہے، وہ انجیل جو آسمانی کتاب ہے، وہ قرآن وما انزل الیکم، جب تک تم اللہ کا منشور نافذ نہیں کرتے، قائم نہیں کرتے، نظام جو تورات و انجیل و قرآن میں ہے، جب تک یہ نظام تم قائم نہیں کر لیتے، لستم علی شیء، تم کچھ بھی نہیں ہو. وہ یہ کہتے تھے ہم علی ہدی، ہم ہدایت پر ہیں، فلاں ہدایت پر ہے. فرمایا تم لستم علی شیء، کسی چیز پر نہیں ہو. وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا. خداوند تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ نازل کیا اس سے ہدایت نہیں لیتے تھے، بلکہ ان کی طاغوتیت میں اضافہ ہو رہا تھا، طغیان میں اضافہ ہو رہا تھا. یہ قانون عام ہے خداوند تبارک و تعالیٰ کا، اگرچہ اہل کتاب کو فرمان ہے کہ جب تک تم اللہ کا نظام قائم نہیں کر لیتے، حتی تقیم التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم، جب تک اللہ کا اتارا ہوا نظام تم قائم نہیں کرتے، لستم علی شیء، تم کچھ بھی نہیں ہو. بے شک جس کی اولاد ہوتے ہو ہوا کرو، بنی اسرائیل یعقوب کی اولاد ہو، یا یوسف کی اولاد ہو، موسیٰ کی اولاد ہو رہو، عیسیٰ کے پیروکار ہو رہو، نوح کے بیٹے ہو رہو، ابراہیم کی اولاد ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا اس اولاد ہونے سے، بنی اسرائیل ہونے سے کچھ فرق نہیں پڑتا. لستم علی شیء، تم کچھ بھی نہیں ہو. کس سے منسوب ہو، کس سے منسوب نہیں ہو، کچھ بھی نہیں ہو. کب کچھ ہوگے؟ جب نظام الہی قائم کرو گے تم. حتی تقیم التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم. یہ عام فارمولہ ہے خداوند تبارک و تعالیٰ کا. ہم سمجھتے ہیں یہ طاغوتوں کی حکومت میں رہ کر ہم کن کن آرزوؤں کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہم جب مریں گے فرشتے استقبال کو آئیں گے، ہم فلاں ہوں گے، ہمیں محشور کریں گے، ہمیں ائمہ کے ساتھ، ہمیں اولیاء کے ساتھ، ہمیں انبیاء کے ساتھ محشور ہم ہوں گے جو طاغوتوں کے ساتھ راضی ہیں، جن کا شوق ہی طاغوتوں کے ساتھ تصویریں بنانا ہے، جو راضی ہیں طاغوتی نظام کے اوپر، جو اللہ کے نظام کو بھول بیٹھے ہیں، یاد بھی نہیں ہے اللہ کا نظام، غدیر میں آ کے جشن منا کے چلے جاتے ہیں، لیکن نظام ولایت کی طرف ایک قدم آگے نہیں بڑھاتے، ایک جملہ منہ سے نہیں نکالتے. ہم کس کی آرزو میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ آیا مولا علی صرف اس پر خوش ہوں گے کہ بخن بخن کرنے والے مجھے بہت ہیں، واہ واہ کے محتاج ہیں علی، واہ واہ کے تشنا ہیں علی. علی 25 سال خانہ نشین رہے اور ولایت 1400 سال خانہ نشین رہی. علی بہت مظلوم ہے، وہ ولایت مظلوم تر. اور عزیزان، ولایت کو محجوریت سے نکالنا کوئی اتنا دشوار کام نہیں ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں بہت دشوار ہے، نہ ہونے والا کام ہے. ایسے نہیں، خدا شاہد ہے، ایسے نہیں. آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، آپ حرکت کر کے دیکھ لیں. کیوں مشکل نہیں ہے؟ اس لیے کہ بے شک مقابلے میں طاغوت ہیں، وہ بڑے طاغوت ہیں، سپر پاورز ہیں مقابلے میں آپ کے، لیکن آپ کے ساتھ اللہ ہے. چونکہ ولایت اللہ کا نظام ہے، اور جس کے ساتھ اللہ ہو اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی. ولایت کا ولی و والی اللہ ہے، اللہ آپ کے ساتھ ہے. اللہ پر بھروسہ کریں، آپ خدا پر بھروسہ کریں. آپ اگر آج آپ شروع کریں، اس دنیا میں بہت جلدی یہ زمانہ انتظار ختم ہو کے زمانہ ظہور آ سکتا ہے. زمانہ ظہور یعنی غلبہ ولایت، زمانہ غلبہ ولایت. ظہور غلبہ کا معنی میں ہے. ایک اشرہ پڑھا ہے ہم نے اس موضوع کے اوپر، اسلام دین غالب، تشیع مکتب غالب. اس میں یہی بیان کیا ہے کہ ظہور کا معنی غلبہ ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون.
خداوند تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کو دین حق دے کر بھیجا، و ہدایت کس لیے؟ لیظہرہ، تاکہ غلبہ عطا کریں۔ رسول اللہ کی ماموریت فقط نماز سکھانا اور پڑھانا اور وضو کرانا نہیں تھا، دین کو غلبہ دینا بھی ماموریت رسول اللہ ہے۔ اور رسول کے کام رسول اپنے ہاتھ سے نہیں کرتے، رسول اپنی ماموریتیں و رسول اپنی مسئولیتیں امتوں کے ذریعے سے انجام دیتے ہیں، امتوں کے کام بڑھ جاتے ہیں۔ خصوصاً رسول اللہ کے بعد امت نے کیا کرنا ہے، یہ اہم ترین سوال ہے جو آج ہمارے لیے ہے، کہ بغیر رسول اللہ کے امت نے رسول اللہ کا راستہ کیسے طے کرنا ہے، بغیر ولی کے ولایت کا راستہ کیسے طے کرنا ہے۔ یہ اہم ترین مطلب ہے جو آج کے علماء و آج کے مجتہدین و آج کے فقہاء کو اس کا جواب دینا چاہیے کہ بغیر رسول اللہ کے راہ رسالت کیسے طے ہو، بغیر ولی کے راہ ولایت کیسے طے ہو۔ اسی کام کے لیے علماء کو وارث بنایا گیا ہے انبیاء کا۔ یوں تو نہیں تھا کہ صرف بیت المال لاوارث تھا اور اس لیے ان کو وارث بنایا گیا کہ انبیاء و اولیاء کے بعد خمس زکوٰۃ کون جمع کرے گا۔ یہ بڑی اہم ماموریت نہیں تھی، اہم ماموریت یہ ہے کہ راہ انبیاء بعد از انبیاء و راہ ائمہ غیبت ائمہ کے زمانے میں کس طرح سے طے ہو، راہ ولایت کس طرح سے طے ہو۔ یہ علماء کا اصلی فریضہ ہے۔ اس وقت بہت حالات بہت موزوں ہیں، یہ آشفتگی دنیا کی یہ آپ کے لیے فرصت ہے۔ جو نظام بھی جو ماحول بھی آشفتہ ہے، آپ دیکھیں آشفتہ ماحول میں طاغوت اپنا کام کر جاتا ہے۔ آشفتہ پاکستان، پرآشوب پاکستان، ناامن پاکستان میں ہر ایک اپنا مفاد حاصل کر رہا ہے۔ اسی دوران اپنی جڑیں راسخ کر رہے ہیں سارے بیرونی عرب ملک، چھوٹے چھوٹے عرب ملک، لبنان جیسا ملک جس میں سعد حریری، لبنان میں اس کو کوئی عمل دخل نہیں ہے، لیکن پاکستان میں اس کو عمل دخل ہے۔ یہ عبداللہ اردنی، اس کو اپنے ملک میں کوئی اتنا عمل دخل نہیں ہے، اتنی طاقت نہیں ہے جتنی پاکستان میں اس کو عمل دخل ہے۔ اردوغان ترکیہ کا، اس کو پاکستان میں زیادہ عمل دخل ہے۔ یہ رئیس امارات، متحدہ عربی امارات آل نہیان، یہ شاہ وطران حکمران، اپنے ملک سے زیادہ اس کو پاکستان میں زیادہ عمل دخل اس کو حاصل ہے۔ سعودی عیاش حکمران، پاکستان میں زیادہ عمل دخل ہے ان کو۔ امریکی، برطانوی، ہر ملک پاکستان میں اس وقت مضبوط طریقے سے اپنا دخالت کرتا ہے، کیونکہ آشفتہ ہے پاکستان، پر آشوب ہے دنیا۔ اس آشوب زدہ دنیا میں، آشوب و بحران کے زمانے میں اپنے اہداف کی ترویج میں مشغول ہیں۔ کیوں اس آشوب میں اہل ولایت خاموش ہیں؟ منتظر ہیں کہ یہ آشوب ختم ہو اور طاغوتی نظام پائیدار ہو جائے، مضبوط ہو جائے، مستحکم ہو جائے، آپ کی گردنوں پر مسلط ہو جائے اور پھر 1000 سال تک آپ کو سر نہ اٹھانے دے۔ ہم کب تک انہی ولایت کی ربائیوں پہ صرف گزارا کرتے رہیں گے، دل خوش کرتے رہیں گے؟ بالآخر ولایت کو مہجوریت سے نکالیں، ولایت کو متروکیت سے نکالیں، ولایت کو گوشہ نشینی سے نکالیں، ولایت کو فراموش خانے سے نکالیں، ولایت کو لائیں منصۂ ظہور پر۔ ولایت کا پرچم تمام دنیا کے طاغوتی پرچموں سے اونچا کر کے لہرائیں تاکہ سب اس کے سامنے سرنگون ہو جائیں۔ یہ کلمۃ اللہ ہے، وہ کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، کلمہ خدا سب سے بلند تر ہے، نظام خدا سب سے غالب تر ہونا چاہیے۔ لیکن پیروان ولایت کے ذریعے سے، پیروکاران ولایت کے ذریعے سے ہم اگر ہر چیز کو رسم بنا لیں، رسومات سے نظام تک کا سفر کرنا یہ زیادہ سفر ہے۔ اس سفر کو آغاز کریں، انشاءاللہ خداوند تبارک و تعالیٰ وہ دن لائے کہ ہم روز غدیر حقیقتاً جشن غدیر، جشن ولایت برپا کر سکیں، جشن نظام ولایت۔ آج جو جشن اعلان ولایت ہے،
یہ تبدیل ہو جائے جشن نظام ولایت و جشن نفاذ ولایت. انشاءاللہ ساری دنیا کے اوپر خدا کرے نظام ولایت غالب آ جائے اور اس کا پرچم بلند ہو انشاءاللہ. اللہم بحق اسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم یا اللہ 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 یا خدا بندہ بحق محمد و آل محمد. آج یہ روز مقدس، روز غدیر، روز عظیم، عید عظیم، پروردگارہ تمام مسلمین کو و تمام مومنین کو نظام طاغوتی سے نجات عطا فرما، ان ظالمین و طاغوتوں کو سرنگون فرما. خدا بندہ پاکستان کے اندر بالخصوص و تمام اسلامی دنیا کے اندر پرچم ولایت کو سربلندی عطا فرما، نظام ولایت کو احیاء فرما، نظام ولایت کا سایہ تمام دنیا کے اوپر پروردگارہ سایہ فگن فرما. خدا بندہ بحق محمد و آل محمد تمام مظلوم ملتوں کو نجات عطا فرما، ملت مظلوم فلسطین کو نجات عطا فرما، ملت مظلوم کشمیر کو نجات عطا فرما. پروردگارہ بحق محمد و آل محمد حزب اللہ کو کامیابی نصیب فرما، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، راہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما، انقلاب اسلامی کو دشمنان انقلاب سے محفوظ فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کے اندر امن و امان برقرار فرما، دہشت گردی، فرقہ واریت، تفرقہ اور نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما، ان کے حامیوں سرپرستوں کو رسوا فرما. خدا بندہ بحق محمد و آل محمد اپنے ولی حق ولی اللہ الاعظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما. آپ سلامتی امام زمان کے لیے، پرچم ولایت کے سرفرازی کے لیے اور تمام دنیا پر نظام ولایت کے نفاذ کے لیے 3 دفعہ بلند آواز سے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد.